Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are well. Myself, Dr. Osama Malik. I am the part of Trading with Asim. So, I am very thankful to you all. Warm welcome that you all came here. Every student who participated here, I am very thankful. And especially to our honorable, respected guest, Sir Mazhar Siddiqui, I am very thankful that you accepted our invitation. So start with the name of Allah, who is most merciful and whose bounties are unbounded, whose blessings are uncountable. I would like to call Hafiz Abu Huraira to come on dais and recite some verses of Holy Quran to make the environment more peaceful. Please come. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله Jazakallah. We all are students. Some of students are facing depression or inattention. So today we have a special guest. He is proud of Multan, known as the man of discipline, and he is a focused man, the personality enhancer, the trainer, the director of Irtaga organization. Sir Khwaja Mazhar Siddiqui, please come on dais and give us a time. کہ گفتگو کے آغاز سے پہلے مجھے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ میرا تو یہ خیال ہے اتنے پیارے چہرے بیٹھے ہوئے شیطان ویسے یہاں سے چلا گیا. تو یہ رحمان صفت اور پر نور چہرے، خوبصورت آنکھیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور ہر پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے اور کامیاب ہے، کامران ہے. مجھے آپ کے چہروں سے محسوس ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ شائننگ سٹار ہیں. اور میں ابتدا میں رب رحمان الرحیم سے یہ التجا کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنے لوگ اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے مقدر میں اچھا نصیب لکھ دو. میرے بچوں السلام علیکم. مجھے عاصم بھائی نے جو موضوع دیا ہے گفتگو کے لیے بہت آسان موضوع ہے. انہوں نے مجھے 3 پوائنٹس بتائے تھے کہ اس پہ گفتگو کرنی ہے. ایک ڈسپلن بتایا تھا، ایک فوکس ہونا بتایا تھا اور تیسرا ٹائم مینجمنٹ بتایا تھا. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ تینوں چیزیں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ایک سبجیکٹ کے نیچے آ جاتی ہیں. یعنی آپ کو یہ بات میں راز کے طور پہ نہیں بتا رہا، میں ریسرچ کے طور بتا رہا ہوں. میں بہت پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں. زندگی میں مجھے کس ڈھنگ سے جینا ہے، مجھے کس انداز میں زندگی گزارنی ہے، کون کامیاب لوگ تھے جنہوں نے زندگی کو ایک نئے ڈھب سے گزارا، نئے رنگ سے، نئے طریقے سے گزارا. میں ان کو پڑھتا ہوں اور دنیا کے وہ کامیاب لوگ جو اپنے اپنے شعبے میں کامیاب ہوئے ان کی آٹو بایوگرافی پڑھتا ہوں. جو یہودی ہیں جو دنیا میں بہت تھوڑی تعداد میں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنی بڑی تعداد میں ہیں؟ ہم پوری دنیا کی آبادی 8 ارب ہے، ہم اس میں 2.25 ارب ہیں مسلم جو ہے، اور تقریباً 3.3 ارب کرسچن ہیں، عیسائی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہودی جو ہے نا یہ ان سب پر ایک اقلیت ہوتے ہوئے پوری دنیا پر حکمران ہے. کاروبار ان کے پاس ہے، سائنس ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. میں نے ان کو بھی پڑھا ہے. یہ کتنے عالی شان، عالی دماغ لوگ. آپ یہودی نہیں بن سکتے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. اگر آپ عیسائی بننا چاہیں آپ بن سکتے ہیں،
آپ ایتھیسٹ بننا چاہتے ہیں, لوگ نہیں ماننے والے بن سکتے, یہودی نہیں بن سکتے. یہودی کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہودی کے گھر پیدا ہو. اور پوری دنیا میں ایک واحد مذہب ہے جس کی پریچنگ نہیں ہے, جس کی تبلیغ نہیں ہے. آپ تبلیغ سے کسی کو, ہم کہتے ہیں کرسچن آئے ہوئے ہیں, وہ یہاں صحت کے شعبے میں ہیں, پھر وہ تبلیغ کرتے ہیں اور ہم عیسائی ہو جاتے ہیں. ڈر رہتا ہے مسلمانوں کو, مدارس کے لوگوں کو, کہ یہ لوگوں کو عیسائی کر رہے ہیں, یہ مشنری ہے, لوگوں کو عیسائی کرتے ہیں. اچھا ان کو ڈر ہے, یہ لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں, ہے نا, یہ دہشت گرد ہیں, یہ لوگوں کو تلوار کے زور پر مسلمان کرتے ہیں. اس یہودی کو ڈر ہی نہیں ہے, اس کا یہ موضوع ہی نہیں ہے, اس کا یہ چیپٹر ہی نہیں ہے, اس پر گفتگو ہی نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کو پریچنگ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو بس ضرورت ہے ان ساری بھیڑ بکریوں کو اپنے غلے میں قید کرنا ہے, ان پر حکومت کرنی ہے, ان پر حکمران بننا ہے, ان کو کیسا پہننا ہے, ان کو کیسا کھانا ہے, ان کو کیسا پینا ہے, ان کو کیسے چلنا ہے, ان کو کیسے بولنا ہے, ان کو ٹرینڈز کون سے یوز کرنے ہیں, فالو کرنے ہیں, وہ میں فیصلہ کروں گا. یہودی فیصلہ کرتا ہے. میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کیا ذہنی طور پر میرے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں, انٹریکٹ کر رہے ہیں؟ ہاں, میں بہت قیمتی باتیں بتانے کے لیے, میں وہ مقرر نہیں ہوں جو اپنی شعلہ بیانی سے اور جادوگر سے کر کے کچھ آپ کو کوئی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ دے کے چلا جائے گا. میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا. میرے اسٹوڈنٹ, میرے نوجوان جو ہیں, ابھی میں یونیورسٹی میں تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, میرا ایک نوجوان پریزنٹیشن دے رہا تھا. وہ باتوں باتوں میں ایسے کرتا ہے, پھر گھومتے گھومتے پھر ایسے کرتا ہے. تو جب سیشن ختم ہو تو میں نے کہا یہ تو مجھے یہ کی کر رہا تھا, کہتے آپ دیکھ رہے تھے نا, اور مرشد آپ کے الٹ چل رہا تھا. وہ کہتا دس از فوکسڈ, اٹ از یہ, دس از یہ, دس از یہ, اور وہ ترجمہ کر کے 1.5 گھنٹہ ضائع کر کے آگے بیٹھ گیا. تو میں نے کہا بھائی تم نے تو ٹھیک کیا, دنیا میں ٹرینڈ تو یہی چل رہا ہے, لیپ ٹاپ ہوتی ہے اور اس پہ کئی گھوڑے توڑ رہے ہیں, کہیں کوئی ایکسرسائز ہے, کوئی مشق ہے, یہ دکھاتے ہیں اور آگے بیٹھ جاتے ہیں, 4-5 لاکھ روپے لیتے چلے جاتے ہیں. تو بھی وہی ٹرینر ہے, کہ نہیں سر وہی کچھ کیا ہے, تو اس میں معافی مانگنے لگا. کہتا نہیں سر, آپ 5 گھنٹے 7 گھنٹے بولتے ہیں, آپ کے پاس لکھا ہوا بھی کچھ نہیں ہوتا, آپ کی لیپ ٹاپ بھی آپ کے پاس نہیں ہوتی, اور آپ لوگ ہم سے بات کرتے ہیں ان سے کیسے ملا جائے, ان سے کیسے میٹنگ کی جائے, ان سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے, تو لوگ آپ کو پوچھتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی تو بھی ایسا بن جا. کہ نہیں سر, دنیا اب ان چیزوں کو مانتی ہے, لیپ ٹاپ ہو, پروجیکٹر ہو, یا اسکرین چل رہی ہو, اور میں کھڑا ڈانس کر رہا ہوں, پاور پوائنٹ سے آپ کو چیزیں سمجھا. میں نے کچھ سے نہیں ہوتا. ہاں, مجھے جو صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ میں لوگوں کے مائنڈ کو ایڈریس کرتا ہوں, آپ کے ذہنوں سے گفتگو کرتا ہوں, آپ سے اپنی کہانی سناتا ہوں, آپ سے اپنے معاشرے کی باتیں کرتا ہوں. اب جو یہودی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, آپ نوجوان ہیں اور آپ کو شاید پتا ہو, توجہ سے سن رہے ہیں میری, تو ہمیں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عیسائی بڑی تعداد میں, مسلمان اس سے آدھی تعداد میں, یعنی 2.25 ارب, اور دنیا میں سب سے کم اقلیت کون ہے؟ یہودی. اب یہودی اپنے بچے کو 4 نصیحتیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ 4 نصیحتیں. توجہ میری طرف رکھیں گے تو بات آپ کو بہت جلدی ذہن میں نہیں دل میں بھی اترے گی. اور میرے پاس یہی ایک صلاحیت ہے جو میں آپ کو بات سمجھا سکتا ہوں. جو یہودی ہیں وہ اپنے بچوں کو 4 نصیحتیں کرتے ہیں. پہلی نصیحت وہ یہ کرتے ہیں کہ جاؤ دنیا کی تاریخ پڑھو, ہسٹری آف ورلڈ پڑھو. دوسری وہ نصیحت اپنے بچوں کو یہ کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے اقوام عالم میں جو ہیروز گزرے ہیں, جنہوں نے کوئی کایا پلٹ دی دنیا کی, نئے ٹرینڈز دے گئے, نئی سوچ دے گئے, نیا ویژن دے گئے, نیا مشن دے گئے, ان لوگوں کی آٹو بایوگرافی پڑھو. پہلی چیز کیا پڑھو؟ دوسری چیز کیا پڑھو؟ آٹو بایوگرافی. اور تیسری چیز جو ہے وہ پوری دنیا کی پوئٹری کو پڑھو, شاعری کو پڑھو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ موسیقی کو بھی سنو. یہ 4 نصیحتیں یہودی جو دنیا پر ہر کاروبار کے ہیڈ ہیں, ہر صنعت کے ہیڈ ہیں, سائنس ہو, ٹیکنالوجی ہو, ٹریڈنگ ہو, ہر چیز میں وہ نمبر 1 ہے. ہم ان کا بھیجا ہوا پانی پیتے ہیں, ہم اپنا نلکا جو ہے اس کو چلانا بند کر دیا ہم نے, ٹھیک ہے. وہ جو بچہ نلکے سے پانی, ہینڈ پمپ سے پانی پی کے جاتا تھا نا, اور وہ شہر سے پڑھ کے اب ڈاکٹر بن کے گھر آئے, تو اپنے لاہور سے آتے ہوئے, کراچی سے, اسلام آباد سے آتے ہوئے, گاؤں میں آتے ہوئے وہ اپنے ساتھ پیٹ بھی لے کے آئے نسلے کا کہ نہیں میں نے یہ پینا ہے, اور پانی پیو. نہیں آپ کو نہیں پتا, اس کے تو بڑے وائرس ہے, یہ تو کھڈی فیل ہوتا ہے.
وہی بچہ، یہ تو جناب لیور کو سروسس کر دیتا ہے، ڈیزیز پیدا کرتا ہے، وہی بچہ کیا کیا اس کو خوبصورت پیکنگ میں دے دیا. کس کی کمپنی ہے؟ یعنی میرے گھر میں اگر ریکسونا صابن ہے تو کہتے ہیں لکس نہیں ہے آپ کے پاس، یہ لائف بوائے. میں سمجھ گیا یہ ملٹی نیشنل کمپنی کا صابن جا رہا ہے. میں نے گجرا والا یا لاہور کی کسی کمپنی کا ٹیشو اپنی ٹیبل پہ رکھا تو انہوں نے کہا روز پیٹرن نہیں ہے. ہاں میں نے کہا وہ بھی ڈبہ رکھا ہوا ہے لا کے دیتے ہیں. کہ وہ مجھے کہتے ہیں یہ شباز شریف کی ٹیبل پہ بھی یہی قدر بڑا ہوتا ہے، اگر چوبی بڑا ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر. ہم پر حکومت کر رہے ہیں، ہم پر نہیں کر رہے، ہمارے ذہنوں پر حکومت کر رہے ہیں. ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم محنت ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. سب سے بڑی چیز جو میں، لیکن اگر فرض کریں میں نے 2000 کتابیں پڑھی ہیں، 4000 کتابیں پڑھی ہیں، تو میں نے 4000 3000 2000 کتابیں پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ میرے ملک کے نوجوان کے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ میچورٹی کی کمی ہے. وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے. وہ جم جاتا ہے، 2 دن اس کی فوٹو لگتی ہے، 3 دن اس کی ٹک ٹاک، تیسرے دن اس کی ٹک ٹاک آتی ہے، مشینیں اٹھا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، رننگ کر رہا ہے، مشین پہ کھڑا ہے. چوتھے دن اور سنا بھی کہتا ہوں بس جی سر چ درد ہوا، ایسا ہوا، ماں نے کہا ہوں تو جانا کوئی نہیں. وہ ٹریک سوٹ، وہ چیزیں بس جی گئی، ختم ہو گئی، باری کہانی ختم ہو گئی. میں رمضان میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں واک شروع کرتا ہوں، میں واک پہ جاتا ہوں، تو وہاں جہاں 100-200 لوگ میرے پارک میں آتے تھے اب وہاں 4-5 لوگ آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ دنیا کی سب سے، میری ریسرچ کے حساب سے ایک چیز میں نے کیا کہا، ہمارے نوجوان میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہاں اس کو ہم سنجیدگی کہتے ہیں، متانت کہتے ہیں، وقار کہتے ہیں، بردباری کہتے ہیں. دنیا کا بردبار ترین انسان میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بردبار ترین انسان، مچور ترین انسان. آپ یہاں بیٹھے، میں آ رہا ہوں، 3 دن بعد وہ گزرے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہی مٹا کے گئے تھے بھائی، آپ بھول گئے تھے. میں تو بیٹھا ہوں، ایسی ہے میچورٹی کسی کے پاس؟ کٹڑی اٹھائی ہوئی ہے، مائی کو اڈے تک چھوڑنے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ادھر جادوگر آیا ہوا، ایک بندہ آیا ہوا، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، میں محمد ہوں، یہ ساحر ہے، وہ بڑا شاعر ہے، وہ یہ ہے. اب میں ہوتا مظہر صدیقی اور میں گٹھی اس کی رکھتا ہوں، تیری ایسی کی تیسی ہمت، ہوں مجھے نہیں کہیں گے. بردباری دیکھیں، میچورٹی دیکھیں. کچھ بھی نہیں کہا، سامان اتار کے اس نے کہا بچے کرایہ کتنا ہے؟ نہیں بیوی میں تو تیری مدد کے لیے آیا تھا، میں تو تیری مدد کے لیے آیا تھا. اچھا نام تو بتاتے جاؤ. وہی ہو جس کو تو سارے راستے میں برا والا کہتی ہے میچورٹی اس لیول کی. ہم تو لڑ پڑتے ہیں. آج میرا یہ 5واں سیشن ہے صبح سے، میں 8 بجے سے گھر سے نکلا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صلح کروا رہے ہیں کلاس میں یونیورسٹی کی 2 لڑکیوں کی آپس میں، انگلش پڑھ میں. تو وہ کہتی یہ ضدی ہے تو میں اس سے بھی بڑی ضدی ہوں. یہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ ہم تو یہ والے ہیں، یہ ضدی ہے اور اس سے بڑا ضدی ہوں. یہ نیگیٹو ہے، میں اس سے زیادہ نیگیٹو ہوں. سن لیں میری بات، سن لیں، ذہن میں رکھ لیں. کھڑکیاں کھلی رکھیے گا. آپ کانوں کی نہیں کھڑکیاں کھول لی، یہ میں 40 منٹ پورے لوں گا آپ سے، 10 منٹ ہو گئے میرے. آپ نے دل کی کھڑکیاں کھول لی. دنیا میں سب سے بڑی خیر جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. جائیں پڑھ لیں کتابیں، پوچھ لیں کسی استاد سے، بڑے سے بڑے دنیا کے ٹونی رابنس سے جا کے پوچھ لیں، کیا کہیں گے؟ دنیا کی سب سے بڑی خیر پازیٹیو سوچ ہے. پازیٹیو سوچ ہی نہیں ہوگی تو سفر کا آغاز کیسے ہوگا؟ اور دنیا کا سب سے بڑا شر اس وقت ریسرچ ہے پوری زندگی کی، وہ منفی سوچ ہے. وہ آگے نہیں بڑھو گے، وہیں کھڑے ہو. میرے پیسے ڈوب گئے تو میں کیا کروں گا؟ اور سر جی سنا ہے اس میں تو بڑے فراڈ ہوتے ہیں. اور سر جی وہ میرے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ تو حلال بھی نہیں ہوتے. وہ منفی سوچ. جس نے سفر ہی نہیں کیا اس سے پوچھے جا رہے ہیں بھائی تو نے کیا ہے؟ نہیں. تو کیسے بتا رہا ہے؟ تو کیسے بتا رہا ہے؟ وہ میں نے سنا ہے. ہم سنی سنائی کو میچور ایٹیٹیوڈ. مجھے ایک بندہ عمرے پہ میں آسم کے ساتھ تھا، ہماری ویڈیو اکٹھی لگتی رہی، تو مجھے کہتا ہے اپنا عمرہ ایک باری پھر کر کے آؤ. میں کیوں ہے؟ تسی آسم نال نہیں گئے سی؟ میں وہ ٹریڈنگ کرتا سا اتنے جائے سی کوئی نہیں. میں کہا تو ہو آئے ہیں؟ کہتا نہیں میں نے اللہ توفیق ہی نہیں دیتی. میں کہا ہوتا تو عمرہ حلال ہے، میں 28 دن دیکھ کے آئے. انہوں روزہ بھی ویک کے آئے، انہوں روزہ بھی ویک کے آئے. اسی رات کے آخری پیر بیٹھ کے مدینہ منورہ روزہ رسول دے کول بیٹھ کے کچھ اپنے واسطے دعاواں بھی کیتیاں نے. ایک میں کہ یا تو دعا کر میں آمین کہاں گا، پھر میں کہ میں دعا کروں گا تو آمین کہے. اسی 2 ہی بندے سے.
اسی ہوٹل چ ستے ہیں تو میں نے کہنا یار اسی سوندے تو ہیں ہی ہیں مدینے بھی آ کے سوریے یار کمال نہیں شرم والی گل ہے یار میرے تو دل ہی من آج چلیے ایج دیوانا بندہ ہے وہ بڈھی تو تنگ آیا ہوتا ہے یہ تو بہانا لبتا باہر نکلتا ہے گھر بڑے تو باہر نکلتا بہانا لبتا آ سکتے بابی بھی نال سی ساڈے سفر اسی 28 دن سفر کیتا ہے میں گارنٹی دے سکتا ایک بندے نے کہا کہ یہ جڑا بندہ نا جی یہ بہت اچھا ہے یہ عمران عزیز بیٹھا جی یہ بہت اچھا ہے سیاح نال بیٹھا جی انہوں نے کہا تو سفر کیتا ہے انہوں نے کہا نہیں اچھا لین دین کیتا نہیں پھر نہ کہیں کسی نے اچھا بندہ ہے دو کام کر کے دیکھ میں دونوں کام کیتے نے آسم نال بہت اچھا بندہ ہے تاریاں تو ہو جانی چاہیے رات بیٹھی سر دنیا دا دنیا دی سب تو بڑی خیر وہ کی ہے پازیٹیو تھنکنگ دنیا دا سب تو بڑا شر نیگیٹو تھنکنگ ایویں سنی سنائی گل سنی سن وہ پڑھے گئے میں کتوں پڑھے نے میں فیس بک تے پڑھے یا تیرا سورس پڑھا ہوتا بس فیس بک دیا 90% چیزاں غلط نے سر ہے نہیں غلط وہ سر پیر بھی کوئی نہیں ہوتا ایویں کسی نے خواب دیکھے تو نے فیس بک تے لاتا تو یہ سچ سمجھنے لگ گیا جو بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں جو میں بتانے کے لیے آیا ہوں مجھے عاصم بھائی نے 3 ٹاپکس دیے میں نے آپ کو بتایا شروع میں ایک فوکس ایک ڈسپلن اور تیسرا ٹائم مینجمنٹ تو میں نے کہا ٹائم مینجمنٹ یاد رکھیں آپ بچوں کو میں بتا رہا ہوں یہ میری ریسرچ ہے ٹائم مینجمنٹ اصل میں کوئی سبجیکٹ نہیں ہے کوئی ٹاپک بھی نہیں ہے خاص چیز بھی نہیں ہے ذہن رکھ لگا آپ نے یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے ملتان میں کھڑا کو ملتانی ہے اس کو پینڈو کو کیا بتا نہیں اصل چیز ہے لائف مینجمنٹ اصل چیز کیا ہے کیا ہے سوتے ہو جاگ رہے ہو اصل چیز کیا ہے اصل چیز ہے لائف مینجمنٹ لائف آرگنائزیشن آپ نے اپنی زندگی کو آرگنائزڈ کرنا ہے یہ ہے ساری باتوں کی ایک بات میں سنار کی ٹھک ٹھک سے بہتر ہے لاہور کا ہتھوڑا لگا دیتا ہوں پوری زندگی میں کتابیں پڑھ لیں بڑے بڑے لوگوں سے مل لیں بڑی بڑی شخصیات سے مل لیں مذہب صدیقی آپ کو وہ باتیں بتائے گا جو کتابیں بعد میں بتائیں گی پہلے میں بتا رہا ہوں میں جب کوئی دنیا کے کامیاب شخص کی کہانی پڑھتا ہوں میں ہنستا ہوں میں کہتا ہوں 10 ایک اندر 5 بجے اٹھو اور یہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب پڑھی 5 AM شاید آپ کے شہر میں پڑھی 5 AM دنیا کی سب سے بڑی کتاب اس وقت بکنے والی اور میں یار چھاٹی یار ایک بندہ کتاب لکھ دی تھی اور پہلے 5 بجے اٹھتے ہیں روڈ ٹو سکسیس کتاب پڑھ رہا ہوں پاکستان کا آتھر ہے فائز حسن سیال آج کل وہ ٹریڈنگ پڑھا رہے ہیں وہ بزنس پڑھا رہے ہیں کبھی سرچ کر کے فائز حسن سیال بہت مہنگے آدمی ہیں پاکستان کے میں ان کا شاگرد بھی ہوں میں نے اسے پڑھا 95 سے 2000 تک لاہور میں ان کا ادارہ ہے ان کی کتابیں ہیں روڈ ٹو سکسیس کی ٹو سکسیس 30 سیکنڈ سکسیس اسٹوریز 30 سیکنڈ اسی طرح ٹوگیدر فار ایور چوز sweeping change change your land change your world یہ بڑی کتاب ہے ان کی کتاب بے انتہائی کتاب ہے میں نے ان کو پڑھنے کے بعد جب ان کی کتاب روڈ ٹو سکسیس میں مسکرا رہا ہوں میں نے کہا یار یہ استاد جی میرے نا سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ کامیاب ہونا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لو یہ اتنی دور سے میں ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں یاد رکھیں 4-5 موٹی موٹی چیزیں ہیں زندگی کو اور ترتیب میں لانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو میں آج آپ کو بتانا ہے صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیں سب سے پہلے ہوں تھی 12 بجے اٹھ کے کہو جی یورپ 12 بجے اٹھتا ہے نہیں بھائی تمہیں غلط فہمی ہوئی میں اتنا لکھتا ہوں اس موضوع پر مجھے اگر پڑھتے ہوں جو لوگ فالو کرتے ہوں کہ جوان جہاں نہیں 12 بجے اٹھ کے کہتا ہے اور یار ساڑی تو قسمت ہی ماڑی ہے ساڑی تو نصیب ہی ستا ہے ہاں تو ستا تو ستا ہی ہے تو اٹھ 5 بجے پھر میں ویسے تیرے نصیب پہ میں جا رہا اٹھنا 5 بجے 10 بجے اٹھ کے تو 5 گھنٹے ضائع کر دیتے تو کی کریں گا سارا دن جو بندہ 10 بجے اٹھتا ہے 12 بجے اٹھتا ہے 11 بجے اٹھتا ہے اس کے بعد جواب پتہ کیا اور سر جی رات میں سوتے بھی تھے 2 بجے بھائی تینوں کہنے گیا 2 بجے سو میرے کو پوچھ میں کل رات میں جمعرات میں 2 بجے صبح شاید بدتمیزی ہوئی کمرے سے میں سوتا اور میں 6 بجے اٹھا ایسی میرے ذہن میں کام نہیں میری زندگی کی ترتیب ہے ایک ترتیب ہے میں اس ترتیب میں چل رہا ہوں اور 6 بجے تو شروع ہوتی ہے ہم 10 میں کی کرا پتہ نہیں بڑا بے وقوف ہے 8-9 بجے اٹھتا ہے میرے نظر ٹھیک ہے
اور تسی اس طرح نہ کیا کرو تقریر ہے میں کیوں نہ کیا کری ہوئی کوئی بندے کی ڈیوٹی تے نائٹ دی میں کہ میں ادھر گالی کوئی نہیں کر رہا ہوتا وہ سوتا رہے اور کام کر کے سوتا نا یعنی اٹھ کے 6 بجے کام شروع کرنا تھا یاد رکھو میری بات نوجوانوں مجھ سے تقریباً چھوٹی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں آپ میری بات یاد رکھیں جو بندہ جلدی صبح نہیں اٹھ سکتا نا وہ دنیا میں کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتا لکھ لو بات آپ کہتے بڑی عجیب بات ہے سر جی آپ کمال کرتے ہیں لکھنے والے نے لکھا ہے کتاب موجود ہے وہ لکھتا ہے کہ 7 ہیبٹس پڑھی ہوئی کسی نے نہیں پڑھا کتاب بھی تو پڑھنا یار نہیں دنیا کے 100 لوگوں کی لسٹ بنی کہ ان کے کامیاب لوگ ہیں اس کو شارٹ لسٹ کرتے کرتے 10 لوگوں کی لسٹ بنا لی اور پھر ان 10 لوگوں کی کامن ہیبٹس بنائی گئی ان میں مشترکہ ہے ان سب کی یہ مشترکہ عادت تھی وہ صبح جلدی اٹھتے تھے یہ تو کتاب آپ پڑھیے نا 5 AM 7 ہیبٹس سے بہت پہلے گئی دنیا میں مؤثر لوگوں کی 7 عادات ایسے ہی اردو میں بتا رہا ہوں میں زیادہ بولتا بھی اردو میں ہی بات کرتا ہوں کیا ہوا جی وہ یہ سب سے پہلے جلدی اٹھے ایک اور بڑے آدمی نے لکھا ہے بچوں وہ یہ لکھا ہے کہ آپ اگر دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں نا پہلے خود کو بدلیں اور خود کو بدلنا چاہتے ہیں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں کوئی چوٹی سر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم خود کو بدل سکتے ہو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو پھر تم دنیا فدا کر سکتے ہو میں سر غلط تو نہیں کہہ رہا سر آپ سب سے پہلا کام جلدی اٹھنا ہے یہ لائف آرگنائزیشن میرا ٹاپک ہے اس پہ ہے یہ اسی پہ بات کرنا نہیں اٹھ سکتے پھر آپ پھر اپنا علاج کروائیں صبح کیسے اٹھنا ہے آپ میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے عمر فاروق صاحب مجھے کہتے ہیں سر جی تسی کہتے دیتا ہے میں الارم بھی لایا سی پطرس بخاری کو کسی نے پڑھا ہے کبھی کتاب سے دور ہیں آپ ان کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ صبح کا اٹھنا اس پہ وہ الارم بھی لگا دیتے ہیں اس پہ وہ کسی کے ذمہ بھی لگا دیتے ہیں کسی چوکیداروں کو بھی کہہ دیتے ہیں ہاسٹل کے وارڈن کو بھی کہتے ہیں اٹھتے نہیں اور پورا بڑا دلچسپ مزاحیہ مضمون ہے ہم کیا کہتے ہیں عمر فاروق صاحب سر جی تسی کہا سی میں الارم لایا سی الارم 3 باری بجے ہیں میں 3 باری سنوز کیتا ہے اٹھے کوئی نہیں کی کرا جی عادت ہی خراب ہے اچھا دوسری گل تسی کی نا جی تھوڑا محمد حسن یار کتنے خوبصورت بچے آسم نے اکٹھے کیے ہوئے ماشاءاللہ ان کے لیے کلیپنگ کرے دونوں بہت پیارے بھائی کہتے ہیں نہیں تو سر جی اٹھیا سی پھر تھوڑے لیکچر تو بعد میں بھی قسم کھائی سی 3 دن تے میں بڑا اٹھیا پھر میں دیکھا سارے گھر والے ستے میں کیوں اٹھے پاگل ہے سارے اٹھے محلے چ بھی سارے ستے جنہیں دوست نو فون کرتے سارے ستے نہیں میں پاگل ہے پھر میں بھی سو گیا پھر پتر سوندا رہا پھر قسمت تو برا نہ گئی میرا ایک آرٹیکل تھا 11 سے 12 بجے اٹھنے والا نوجوان اپنے مقدر کو گلا نہ دے ہے جی صابن والی گلی ہے ملتان میں حرم گیٹ میں ناشتے والے بازار ہے وہ پائے شائے چنے ونے ٹھیک ہے تو میں میرے گھر کے قریب ہے تو 12 بجے نا پاٹ صاحب آیا کرا اور پاجی 10 کلچے لاؤ میں کہ پاٹ صاحب کلچے ختم ہوئے میں نے تسی کیوں آیا کہندا نہیں یار میں کل بھی کہا جی تینوں پتہ ہے جدوں اسی 12 بجے اٹھتے ہی 12 بجے ساڈے کلچے تے دے میں کہ کوئی نہاری لے آیا وہ کہندا وہ کل بھی ختم ہوئی ہے میں کہ پھر کوئی نہیں پھر شام نہیں کھاواں گے نان بھی نہیں کلچے بھی نہیں ایسا نہیں قوم نے مزاج ہے سر 12 بجے ناشتہ لاتے پھر اور ایک اور احمد بھی ہے جڑا 5 بجے اٹھ بھی جاندا ہے 6 بجے 12 بجے ناشتہ کرے کی گل کر بڑی کسی نال نہیں یاد رکھیں میں اس کو بڑا آدمی مانتا نہیں ہوں جو گھر سے ناشتے کے بغیر چلے مانتا ہی نہیں بڑا ناشتہ بھائی پہلے یاد رکھیں پہلی کامن عادت کیا ہے ان 10 کامیاب لوگوں کی پہلی عادت مجھے بتائیں گے صبح جلدی اور سب سے بڑی بات جو دنیا کے ہر کامیاب شخص کو دیکھا گیا ہے تو اس کی ایک سب سے اچھی عادت کیا ہے یہ صبح اٹھنا تو سب کی عادت تھی نا تو وہ اچھی عادت یہ تھی کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے آپ پڑھ لیں کتابیں ٹریننگز پڑھ لیں بڑے بڑے ٹریڈرز کو دیکھ لیں جن بڑے بزنس مینوں کو آپ جانتے ہیں نا نام جانتے ہیں آپ کو شاید یہ بات حیرت انگیز لگے گی وہ مہینے میں 2-3 کتابیں بھی پڑھتے ہیں بھائی جان ان کے شیلف ہیں بہت بڑے میں بل گیٹس کے میں بعض اوقات بل گیٹس کی کتابوں کے نام سرچ کر کے ڈھونڈتا ہوں وہ آج کل کون سی پڑھ وہاں بفٹ کتابیں پڑھتے تھے یہ اس کا بہت بڑا بک شیلف ہے یہ جو اس کا ایکس کا مالک ہے
کیا نام ہے ان کا سر؟ سب سے بڑا بک شیلر. وہ طے کرتے اس مہینے کون سی کتاب ختم کرنی ہے. ہماری تو کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا جی کوئی نواں بندہ بیٹھا گیا جی پہلے کمال تے لیجیے پھر کتاب کوئی پیسے تے آ جائیں سر جی. اوے بھائی دنیا کا امیر ترین شخص مظہر صدیقی کے نزدیک وہ ہے جو کتاب کا دوست ہے, کتابیں پڑھتا ہے. دنیا کا عظیم ترین آدمی وہ ہے, پیسے نہیں ہے بلے کوئی گل نہیں, کتاب نہیں ہے تو بندہ غریب ہے. کتاب گھر میں ہے بندہ امیر ہے. آپ کے گھر میں پڑھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے تو آپ کا گھر تاریک ہے. باتیں بڑی اہم ہیں. میری ایک بات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. میں ایسی تقریر نہیں جھاڑ رہا, میں نے کوئی یاد نہیں کر کے آیا ہوا. میں اپنے میرے پاس 3 چیزیں ہیں سر, میرے پاس 3 چیزیں ہیں. سر کا نام کیا ہے سر؟ عباس صاحب. وہ آگے پیچھے بھی تو کوئی ہوگا یار. یار یہ بات کرو یار. ملک, میں نے کہا جی ملک کو تسی ماشاء اللہ کہنا. ہاں جی. میں کہ کوئی ذات ہے؟ نہیں تھا نہیں پتا, اسی بڑے زمیندار ہے, سب لوگ ملک آ گئے. میں کہ یار تسی پہلے تو صدیقی لکھتے سی. کہندا ہاں اس ٹائم زمین کوئی نہیں سی. یہ حقیقی واقعہ ہے. سول جج ہے منڈی فون میں, سینئر سول جج. سائیکل پہ میرے پاس آتے تھے, نام ان کا نصرت علی صدیقی. ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی, کوئی جج صاحب کو ٹیگ نہ کر دے. میں کہ سر جی تسا تو پہلے صدیقی لکھ دیا ہوئے, اگلا بولے زمینہ کا نام ہے. اور میں کہ ہوں تو تم ملک لکھ دو. ملک نے ارے یار زمینہ بہت ہی ہے. اللہ نے کرم رکھا. سمجھ رہے میری بات؟ تو ملک عباس ٹھوکر صاحب کے لیے میری طرف سے کلاپنگ ہے. میرے پاس 3 چیزیں ہیں سر ملک صاحب. عاصم میرا شاگرد ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, بلکہ میرا بیٹا ہے. اس ہوٹل کی بکنگ کے لیے کل میں جب یہاں آیا, اس سے مجھے بتایا کہ ہوٹل چاہیے. میں نے کہا یہ ایک کپ فکس نہیں کرو, 3 ہوٹل رکھو ذہن میں. شنگریلا تو ہمارا اپنا ہے, شنگریلا کوزین, چائنیز, شنگریلا گارڈن, یہ ہمارے اپنے ہیں. تم اس سے ہٹ کے چاہتے ہو, اس کی کسی نے انگلی دی تھی میں ادھر ہی کرنا ہے. تو یہ مجھے کہتا ہے جی کرنا یہی ہے سر جی. میں سمجھ گیا کوئی بندہ پیچھے ڈاٹا ہے, اس نے کرنا. تو میں جب یہاں آیا, یہ چلے گئے, ان کی کوئی بات یہاں طے نہ ہوئی. تو میں آیا تو میں نے مالک کو یہاں بیٹھ کے فون کیا کہ میں آیا بیٹھا ہوں. تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں جو اس جگہ کے ہیڈ ہیں وہ ایڈون ہیں, ایڈون داس ان کا نام ہے, وہ مینیجر ہیں پورے ہوٹل کے. تو میں انہوں نے کہا کہ میں اس کو کہتا ہوں ابھی آپ سے ملتے. وہ نیچے آ گئے, بیٹھے, بات چیت ہوئی. تو مجھے کہنے لگے سر آپ نے یہ فون پہ کہہ دیتا. میں نے کہا یار بچے نا اولاد جو ہے وہ مجبور کر دیتی ماں باپ باتیں. وہ میرا بیٹا ہے عاصم. جب میں نے اسے تصویر بنا کے بھیجی, میں یہیں بیٹھا ہوں, انہوں نے چائے شاید دینا شروع کر دی میرے لیے. تو میں نے کہا بھائی, یہ کہہ رہا آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ میں نے کہا بھائی تیرے لیے تکلیف نہیں کی, مجھے نئے دوست مل گئے ہیں یہاں. اب میں جو یہاں گفتگو کرنے ہوں, مجھے بھلے یہاں گفتگو کا کوئی 2-3 لاکھ روپے نہیں ملے گا, مگر مجھے نئے دوست مل رہے ہیں. اور میں اگر کسی کو اپنی بات سمجھا پایا, بتا پایا, ذہن میں اتار پایا, تو بچہ ساری زندگی مجھے سلوٹ مارے گا, چاہے میں اس کو نظر آؤں نہ ہوں. وہ کہے گا یار یہ کتاب والی یاری نا مجھے خواجہ صاحب بتا گئے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں, گھر میں کتاب نہیں ہے تو آپ کا گھر اندھیرا ہے. گھر کا اگر کوئی ایک شیلف کتابوں سے بھرا ہے تو وہ شیلف پورے گھر کو روشن کر رہا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج صبح میری مسز یہاں موجود ہے, یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, میں وضو میں کھڑا ہوں, گھر سے نکلتا ہوں وضو کر کے. وہ مجھے کہتی ہیں رات کو کتاب آئی, ہم سویرے بھی کتاب ہے, میں کچھ آخنے میں موقع نہیں ملتا ہے. اور میں صبح دا سیکرٹ پڑھ رہا تھا سر. سیکرٹ مووی بھی ہے, سیکرٹ ڈراما بھی ہے, سیکرٹ ناول بھی ہے. دا سیکرٹ کا میں روڈا بائرن کی, میں وہ صبح کو پڑھ رہا ہوں. روز کا ایک سبق لیتا ہوں. آج کا سبق جو تھا وہ شکر گزاری تھا. 100 چیزوں کی لسٹ بنائے صبح اٹھ گئے, اس میں پھر دیکھیں میرے پاس کیا کیا ہے. اور میں نے شکر گزاری کے لیے خود, چونکہ میں انٹلیکچوئل ہوں, میں سوچتا ہوں, میں نے جو کیا سوچا شکر گزاری کے لیے, میرے یہ 2 ہاتھ, میرے 2 ہاتھ شکر گزار. میں نے اسے کہا 100 چیزوں کی لسٹ بنائے. میں نے سوچا یار یہ میرے 2 ہاتھ نہ ہوتے تو میں بڑا بے بس ہوتا, کمزور ہوتا. یہ کمال حکیم خدا ہے جس نے میرے 2 ہاتھ اٹھائے. اب میں 2 ہاتھوں سے اس چیز کو پکڑ سکتا ہوں. 2 ہاتھوں سے کسی کا, میرا ایک ہاتھ سے نہیں کہا, جتنے ٹوڑے ہیں وہ کام نہیں ہوتا, ان کا ہو جاتا ہے, عاجز آتے ہیں. میں نے ابھی آنکھوں, پاؤں, دل, گردے, جگر سوچا ہی نہیں. میں صرف 2 ہاتھوں کا سوچ کے نا حیران ہوتا رہا اس خالق پر جس نے 2 ہاتھ بنا لیا.
اور اس پر ہی شکر کرتا رہا. 10:30 بجے میرا کہانی کرتا, شرف عالم میں وہاں چلا گیا, پھر ایک اور سیشن تھا, پھر ان کا کھانا تھا, وہاں گفتگو ہوئی, اب یہاں آپ کے ساتھ شام مغیر کے بعد ایک شادی پہ جانا ہے. تو پیارے بچوں, پہلی بات جو آپ نے اپنی زندگی میں, جو میں نے کہا سب سے بڑی عادت ایک امیر آدمی کی ہوتی ہے کہ وہ کتابیں پڑھتا ہے, کتاب پڑھنا شروع کرے. پھر دوسری عادت میں نے جو آپ کے لیے جو بتائی ہے, وہ اپنی صبح جلدی اٹھنا ہے اور رات کو بھی جلدی سونا ہے. آصف پتہ نہیں کس وقت سوتا ہے, مجھے نہیں پتا, 2 بجے بھی ٹھک سے میسج کا جواب دیتا ہے. صبح بندہ سوچتا ہے ہوں سویرے ستا ہونا ہے, یا تو اس کو بیگم نہیں سونے دیتی یا اس کو ٹریننگ نہیں سونے دیتی. میں نے سعودی عرب میں خاتون کو کہا, بھابھی کو, میں نے کہا میری بیٹی ہے, وہ بہو ہے, میں نے کہا بی بی اس کی تو 2 شادیاں ہیں. وہ پریشان ہو گئی, وہ اس کی ساس بھی ساتھ تھی, اس کی بیگم بھی ساتھ تھی, اس کی ماں بھی, وہ سارے کمرہ ایک ہی تھا جس میں بیٹھا. میں نے کہا اس کی تو 2 شادیاں. تو وہ کہنے کیسے؟ میں نے کہا ایک اس کی ٹریننگ کے ساتھ ہے, ایک اس بیوی کے ساتھ ہے, پھر وہ سکون میں ہے. تو سر اس کی تو شادی ہوئی ہے, آپ کی بھی شادی ہونی چاہیے, مگر یہ بک لور ہے. اور آپ کو یہ بات میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, آج سے بھول چکا ہوگا, اس سے مجھ سے ملنے کے لیے ہدایت جو ہے وہ کراچی سے آئی تھی. اس کے استاد تھے سید عرفان, اس کے استاد تھے, تو انہوں نے اسے کہا ملتان میں مدرسے کی سجاوٹ. سر آپ کو کس نے کہا تھا مجھ سے ملنے؟ قاسم علی شاہ صاحب نے کہا. انہیں کہا ملتان میں مدرسے کی سجاوٹ, ملتانی یہاں کر, انہیں قاسم علی شاہ صاحب نے کہا جی ملتان میں سجاوٹ. کل ایک صاحب چین سے آئے تھے میرے پاس, میں نے لکھا بھی ان کے بارے میں, تو وہ مجھے آئے تو میں نے کہا جی آپ کا جی وہ تقیر بھملا مجھے مل رہا تھا جی جرمنی میں, تو اس نے کہا تھا ملتان میں جانا تھا ان سے. کل صاحب ایک چین سے آئے, ٹریننگ کرتا وہ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی سبب لاتا, وہ عادتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ بنا دیتی ہے, وہ آپ کا ریفرنس دیتے ہیں, اس سے جا کے ملا, اس سے جا کے ملا. بہت سارے لوگ چائے ملنے کے لیے وقت لیتے ہیں, پینے کے لیے وقت لیتے ہیں, اور یہ فقیر کبھی نہیں کہتا کہ 1.5 نہیں ڈالتا. ہاں فرق سمجھے, فقیر بھائی آپ گواہی دے سکتے ہیں, 1.5 نہیں ڈالتا. کل دیکھیں گے آپ, ذرا 1 ہفتے بعد پوچھئے گا. اتنے سارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے, خواجہ صاحب وہ ٹائم مانگ رہے ہیں, آپ اس کو شام کا ٹائم دے رہے ہیں, اور سر جی اس کو کہتے ہیں اس ہفتے پیچھے. میں کو براسی ہوں یار. میں ایک بڑے سنگر کے پاس بیٹھا تھا تو لاہور میں, تو اس نے اس کو فون آیا, اس نے کہا جی آج 3 سال کو شو کرنا ہے. میں نے یہ کیا کہتا ہے کہ یہ نہیں کہیں گے نا سر جی, یہ پیسے نہیں بڑھائیں گے. پھر اس نے محنت کی, اس نے کہا اچھا پھر آدھے گھنٹے بعد پوچھنا. پھر بعد ہم کو براسی ہیں, ہم تو اللہ نے ہمیں بہت تھوڑی وقت کے لیے یہاں بھیجا ہے. ایک بات اور یادگار ہے جو سین میں رکھ لیں, زندگی انسان کو صرف ایک بار ملتی ہے. اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے اس سے کامیاب بنائے یا ناکام. یار آپ سچی بات پوچھیں تو علماء نے بھی خدا کو نہیں پہچانا ہوتا جن سے میں ملتا ہوں. علماء نے, مدارس کے مفتیان کرام, اللہ کو نہیں پہچانا ہوتا. اگر انہوں نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو وہ قبر والے سے رزق نہیں مانگ رہے ہوتے تھے. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڈا شریف والے, وہ کہتے تھے یہ لوگ نا لوگوں کی جیبوں میں نظر رکھتے ہیں, اور میں جو اس کائنات کے سارے خزانوں کا مالک ہے نا, میں اس پہ نظر رکھتا ہوں. وہ لوگوں کی جیبوں سے نکال کے میری جیب میں ڈال دیتے ہیں. ہم تو بہت کمزور دین کے لوگ ہیں. میرے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے. جمعے کا دن ہے اور جمعہ, ہم کاروباری لوگ ہیں, ہمارے گھر اہل بیت میں شاید کسی امام کا یہ کہنا ہے یہ جو, یا شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جمعے کا دن سردار دن ہوتا ہے, چھوٹی عید کا دن ہوتا ہے, اور اس دن کو گھر میں عید کے طور پہ منانا چاہیے. ہمارے گھر میں دسترخوان لگتا ہے, میں بڑا بیٹا ہوں اپنے والدین کا, دسترخوان لگتا ہے. اس دن ہم اسے کہتے ہیں بی بی ناشتے کے بھی پیسے نہیں ہیں. بیوی کو کہتا ہوں لنچ بھی آج نہیں ہوگا, دسترخوان لے لو, پیسے ہی نہیں جیب میں, بینک سے نکلوانے نہیں ہے, جیب میں نہیں ہے نا, پرس میں نہیں ہے, تو نہیں ہے. تو جمعہ نماز پڑھنے جاتا ہوں تو ایک مبارک صاحب لوہار ہے, وہ مجھے ملتے ہیں کہ جی ہماری بیوی بتا رہی تھی آپ کو 3500 روپے دینے ہیں. میں نے کہا نہیں دینے. وہ مجھے انہوں نے نماز میں 3500 روپے دے دیے. کوئی چیز ان کی بیوی نے لی ہوگی, ہمارے کھاتے میں لکھی ہوگی, ہم نے 3500. اس کے فوراً بعد نا میں ایک بیوہ عورت کے گھر چلا جاتا ہوں, مسجد کے قریب ہی. مجھے یاد آتا ہے ہماری ایک عزیزہ ہے, بیوہ ہے, میں جاتا ہوں تو وہ اپنی کوئی تھوڑی سی دکھ بھری کہانی سناتے ہیں. تو 3500 کا 3500, شیطان پتہ کیا کہتا ہے, 1000 کا رکھ لے, روٹی بھی تو کھانی ہے, گھر بھی بیوی کو کی بیٹھی ہے, یہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ یہاں بیٹھ سن رہی ہے. میں توکل کس پر ہے, او مان پکڑ بیوی. اور کوئی نہیں آپ پہلے بھی اس دن آئے تھے, میں بچوں کو تو پتہ چلا رہا,
ہمارے خاندان کی ہے، بوڑھی بزرگ ہے، اس سے رکھ لیا. میں باہر ہوں، میں ہوں تو یہ نماز کے بعد ہم امی کے قبرستان میں جاتے ہیں، جمعہ والے میرا معمول ہے، ملتان میں ہوں تو گھر گیا ہوں تو میں نے کہا بھائی کچھ نہیں ہے. ان کو نہ بتایا 35 والے. گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد میرے بیٹے کا فرنیچر کا بزنس ہے، یہ والا فرنیچر ملتان میں نا کچائی روڈ پر. وہ نیچے آتا کہتا ہے ہم ادھر وہاں نے سعودی عرب سے 11,000 بھیجے، آپ نے کوئی پیسے لینے تھے؟ میں نے کہا ہاں یار اس کو فلاں چیز آن لائن بھیجی تھی اس نے پیسے. کہتا ہاں جی. میں نے کہا چلو نکالو گاڑی شنگریلا میں جا کے کھانا کھاتے ہیں. توکل ہونا چاہیے نا. تو بزنس مین جو ہوتا ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں ایک بزنس مین اور سر ایک جو بندے کا پیٹ کھول کے کھڑا ہوتا ہے، دل کھول کے کھڑا ہوتا ہے، سرجن، اس کا رب پہ بڑا ایمان ہونا چاہیے. ہم تو گرا لگا کے رکھتے ہیں. آپ کا عاصم جو ہے اللہ کے نام کی بڑی خیرات کرتا ہے، کسی کو رڑی لگوا کے دے رہا ہے، میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہوں، ہم سارے اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں اور خفیہ طور پہ مدد کرتا ہے. میرے پاس 6 لاکھ روپے چھوڑ کے چلا گیا، میں دونوں کرائسس میں تھا تھوڑا سا. تو مجھے اب سمجھ آتی ہے یہ میری مدد کر کے کیا تھا. مجھے کہتا ہے کہ کسی کے پیسے رکھیں اور کچھ اس پہ انویسٹ کریں اپنے پاس. تو میرے پاس جیسے اس کو پتا چلا اس کی 12 لاکھ کی منڈی آگے بیٹھ گئی، اس بندے کو بھی ضرورت ہے. تو میں بعد میں سمجھا یہ میری اصل میں مدد کر کے گیا تھا. اب مجھے بعد میں سمجھ آیا، حالانکہ میں اپنے آپ کو ذہین کہتا ہوں، مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی یہ تو انویسٹ کرے گی. اس کو پتا تھا یہ کرائسس میں سب جا رہے ہیں. وہی 2 مہینے بعد کمیٹی آگے 12 لاکھ، یہ فوراً آ گئی، اس کو چاہیے. میں نے کہا اس کو پتا چل گیا 12 لاکھ میرے پاس آ گئے، یہ اپنے سے نکلوا کے لے گئے. تو سر پہلی چیز صبح جلدی اٹھنا ہے، دوسری چیز رات کو جلدی سونا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کتاب کا دوست بننا ہے. زندگی بدلنا چاہتے ہیں نا، کتاب نے بدل لی ہے. آپ کا بہترین دوست آپ کی کتاب ہے، آپ کا بہترین ساتھی. اور یہ یاد رکھیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ دنیا کے عظیم لوگوں سے مل نہیں سکتے، آپ بڑے لوگوں سے نہیں مل سکتے، وہ کتابوں میں زندہ ہے. سر جب میرا جی چاہتا ہے، حضرت علی کا قول ہے، جب میرا جی چاہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں. تو کتاب پڑھنے سے مراد یہ ایک نقطہ نکلتا ہے بڑا باریک سا. کتاب پڑھنے سے مراد رائٹر سے گفتگو کرنا ہے، تخلیق کار، کریٹر سے گفتگو کرنا. تو جب آپ بڑے لوگوں کی صحبت سے آپ محروم ہیں، بڑے لوگ مل نہیں گئے، کتابوں میں زندہ ہے وہ، تو آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں. 3 چیزیں ہوئی. چوتھی چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے دور ہے. زندگی کو ترتیب میں لانا ہے، سوشل میڈیا سے دور ہے. اسکرولنگ ہو رہی ہے، اس کی شادی ہو گئی، اس کی طلاق ہو گئی، اس کا کپڑے کا ڈریس دیکھو، اس کی فیشن دیکھو، یعنی فضول چیزیں ہم دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں. ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. دروازہ ہے تمہارا دوست جو ہے وہ کالم نگار ہے، شاعر ہے. میں نے 1000 لوگوں کو درست کیا، بھائی صاحب آپ کی دکان فرنیچر کی ہے، آپ کا یہ دوست کون ہے؟ یہ سائیکلسٹ ہے. یہ دوست کون ہے؟ یہ کبوتر باز ہے. یہ کون ہے؟ سر جس کی بیٹنگ نہیں دیکھی آپ نے. اور میں نے کہا یار اس کی جان چھوڑ، تو کام ترقی نہیں کرے گا. اور میں نے کہا یار بنانا ہے نا اپنا، وہ ٹریڈنگ کے شعبے کا بنا یار، فرنیچر کی دکان ہے، فرنیچر والا بنا یار. ان کو پتہ ہے میں شوز کا بزنس کرتا ہوں، میرا شوز کا آن لائن کا کام ہے. پاکستان کی ہر بڑی کمپنی، آپ نام لے منگوں گا، میرا دوست ہے. میں نے ان سے دوستی رکھی ہوئی ہے. یعنی میں کراچی جا رہا ہوں تو مجھے وہ لینے بھی آ رہے ہیں، چھوڑنے بھی آ رہے ہیں. میں معمولی سا آدمی ہوں، 10-12 کروڑ کے بے اثاثیوں کی چیزیں بھی بے. اور مجھے جو لینے آئے وہ کئی ارب کا مالک ہوتا ہے. وہ پتہ ہے کہ میں انہیں پتہ ہے مجھ سے سوال کرتا ہوں. سوال بھی کیا کریں، بڑے آدمی کی جس کی زندگی کی ترتیب میں وہ سوال بھی کرتا ہے. اور یاد رکھیں سوال کرنا آدھا علم لینا ہے. جو سوال نہیں کرتا وہ رہ جاتا ہے، وہ رہ جاتا ہے. سوال کریں، یہ بڑی وصف ہے، بڑا اپنے بہت سے سوال کریں، اپنے شعبے سے متعلق لوگوں سے سوال. آپ کو ایک مجھے بیٹھ کے کہہ سنا جی پھر سلیکشن کی بنے گا، یار پتہ نہیں تو رہتے کوئی نہیں. میں کہ بس ووٹ پاؤں گے، یہ نہیں کہتے ووٹ نہیں پاؤں، ووٹ پاؤں گے. کہتے تھوڑا ووٹ کے دے. میں کہ نواز شریف والا ہے. کہتے پھر تمہیں پتہ اس حالات میں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے. 4 دفعہ میں عمران خان سے ملا ہوں، میں نے ان سے ملاقات کی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا وہ بندہ. یعنی میں چاہتا تھا کہ اس سے ہاتھ ملواؤں، تصویروں والا تو اس کو رواج ہی نہیں ہوتا تھا. اس نے ہاتھ نہیں ملایا. میں 1,80,000 روپے ایک دفعہ دینے گیا، 1,10,000 ایک دفعہ دینے گیا. میں نوائے وقت میں ہوتا تھا، ہمارے نوائے وقت شوکت خانم کی تعمیر کے لیے 10 روپے کا کوپن بچوں کے رسالے پھول میں لگایا تھا. تو میں پھول کا اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا. تو ہم وہ پیسے اکٹھے ہوتے تھے ہر مہینے، تو وہ دینے جاتے تھے.
چیک کی صورت میں چاہتا تھا ہاتھ ملائے. ہیرو تھا نا 92 کا, وہ ہاتھ ہی نہیں ملاتا تھا, بیٹھنے کبھی نہیں کہا. ہم کہتے چائے پلائے گا, وہ چائے نہیں پلاتا تھا. میں اس کو بڑا بدتمیز آدمی کہتا تھا, مگر میرا وہ ملک کا ہیرو ہے, ہمارا لیڈر ہے, اب اس کو آزادی دینی چاہیے تھی. میں نہیں دیتا ووٹ, یہ میری مرضی ہے, اس کو تو آزادی دینی چاہیے تھی, اس کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے تھا. اس کو الیکشن مجھے کبھی, میری عمر جو ہے آپ کی سوچ ہے, میں نے اتنے الیکشن دیکھے ہیں, ان کا حصہ بنا ہوں. اب شوق نہیں رہا کئی سالوں سے, 2010 سے میدان اور بن گیا, وہی ترجیحات بدل گئی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, اس گول کو اچیو کرنا ہے. مگر میں یہ چاہتا ہوں الیکشن نظر ہی نہیں آ رہا, کہیں لگتا ہی نہیں گلی محلے میں. یہ میری رائے ہے کہ سب کو موقع دینا چاہیے, جو جیت جائے اس کو حکومت بنانی چاہیے. اللہ کرے وہ دن آئے پاکستان میں ایسا. آمین کوئی نہیں کہتا. آپ سب اپنے ووٹوں سے ہی حکومت کو منتخب کریں, اور جو اکثریت دے وہ آگے حکومت کرے. تو پیارے لوگوں, یہ نہیں کرنا کہ آپ ادھر ٹریڈنگ میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کو میچ کا شوق لگا ہوا ہے, آپ وہ فلان کا ون ڈے دیکھنے جا رہے ہیں اور تجارت کو بھول لیا. نہ, ایسے نہ کریں. بڑے لوگ فوکسڈ ہوتے ہیں. فوکس کا مطلب سمجھتے ہیں صحیح, پانی ڈالیے. فوکس کرنا, میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال سمجھا. بھرے سر کو پانی بھرے, کہ انہوں نے مجھے اسپیشلی فوکس کہا, بھرے سر بھرے پانی بھرے. ہاں جی سر جی ادھر اسامہ کو دیجیے. اچھا یہ فوکس تھے, اس کو کہتے ہیں فوکس. کیا سمجھے؟ بڑی میں آپ کو تھوڑی دیر میں فوکس سمجھا گیا. یہ اگر یوں کرتے, اس کا کوئی اور مطلب تو نہیں ہے بھائی, کیونکہ پیچھے کمیز نہیں کھینچی, تقریر کا ٹائم ختم ہو گیا. اچھا چلیں بات آگے کرتے ہیں. تو کیا فوکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں سے اٹھے, انہوں نے اس پہ نشان لگایا تھا اور پانی, اگر یہ ادھر ادھر کسی لڑکی کو, کسی آنٹی کو, کسی باجی کو دیکھ رہے تو پانی گرنا تھا, گر جانا. یہ اس کا ایک فوکس ہے, پانی گرا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی وزن کے, آپ نے میراتھن ریس دیکھی ہوئی, ٹھیک ہے, ایک ہی وزن کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہی عمر کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہی قد کے لوگ ہوتے ہیں. فائرنگ ہوتی ہے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ, فائر بجتا ہے اور وہ بھاگتے ہیں. سر آپ کا نام کیا ہے؟ علی رحمان بھائی, سب ایک وزن کے, سب ایک قد کے, سب ایک عمر کے, بھاگتے ہیں. جیتتا ہے کیا ان 20 میں سے؟ کیوں جیتتا ہے؟ عمر فاروق صاحب بتائیں. ہاں, ایک آدمی نے سوچا, بالکل ٹھیک ہے, اس نے سوچا یار یہ کیا وجہ ہے, بھاگتے ہیں سارے, جیتتا ہے کیا؟ اس نے پھر جیتنے والوں کے اور ہارنے والوں کے انٹرویو کرنے شروع کر دی, کتاب لکھی. تو اس نے کہا کہ ہم دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں ہیں, کیا ہو رہا ہے, شور کر رہا ہے, کوئی آوازیں لگا رہا ہے, کوئی گالی دے رہا ہے. آپ کہتے ہیں آپ کو مخالف اس مقابلے میں گالی دینے والا بھی بٹھایا ہوا, گالی دینا یہ تیرے ذمہ لگ جائے گا, وہ جیت جائے گا. یہ باقاعدہ پلانٹڈ ہوتا ہی چیز. یہ جو بولیاں ہوتی ہیں نا آپ دیکھتے ہیں, اس میں بھی پلانٹڈ ہوتا ہے. ایک بندہ جذباتی ہو, کہتا ہے 5 کروڑ, 8 کروڑ, 12 کروڑ. ان سے پوچھو یار اس نے 12 کروڑ تک چیز تو 5 کروڑ کی تھی. کہنا یار میں نے غصہ لگا, ایسی ٹوپی والا ٹوٹ کے 6 کروڑ 7 کروڑ, میں کہ تھی ایسی تیسی, اسی 12 کروڑ دی لے لی. اور میں کہ 5 کروڑ والے بندے تو بندے بیٹھے ایسی, کہتا میں کسی نے دسا ہی کوئی. وہ جوش دلانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے, آپ کو روکنے کے لیے. وہ آپ کی راہ کی رکاوٹیں ہوتی ہیں سر. ون ہو کنکر دا ماؤنٹ ایورسٹ نیور کاؤنٹس کاسٹ آف ہز شوز. وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا, جوتوں کی قیمتوں کو بھی نہیں دیکھتا, وہ بس چوٹی چڑھتا ہے. دنیا کا عجیب شوق ہے یہ, چوٹیوں کو سر کرنا, کو پیما جو ہے کہ مجھے اوپر جانا ہے. آپ بھی اپنی چوٹی کو سیٹ کر لیں سر. بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں, اور یقین کریں, میں قسم کھا کہتا ہوں, جو شخص بھی بڑا آدمی بننا چاہتا ہے نا, وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے. صرف اپنے آپ کو آرگنائز کر لے بس. میری ایک اور جملہ ہے, میرا بڑا تاریخی جملہ ہے, تو پاکستان سے باہر بھی میرا نام لے گئے تھے. یہ بھی یہ ذہن میں رکھیں. بابر بھائی ہیں, بابر بھائی دنیا میں ذہین لوگ, اور اس سے اوپر ہوتا ہے غیر معمولی ذہین لوگ, ایکسٹراڈینری, کبھی کامیاب نہیں ہوتے. بڑی عجیب بات ہے. میں نے یہ جب کہی تھی, گوروں کے دیش سے کتاب تھی, عارف علی صاحب لندن سے آئے تھے, میں نے کہا دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں تو ہمیشہ مستقل مزاج لوگ کامیاب وہ یہ ہوتے ہیں کہ آج واک کا شروع کیا نا, پھر وہ ساری زندگی واک کرتے رہتے ہیں. آج سچ بولنے کا شروع کیا تو ساری زندگی سچ بولتے رہتے. آج وعدہ پورے کرنے کا اپنے ساتھ کیا, وعدہ پورا کرنا. یاد رکھیں,
دنیا میں جو بھی لوگ 2 نمبری کاروبار کرتے ہیں، 4 نمبری کاروبار، میں نے ایک سکھ کا چیک آیا حرم گیٹ میں میرے پاس، میں اس وقت سیکٹری تھا بازار کا، تو انہوں نے کہا جی اس نے ہمیں 2 نمبر پتی دی ہے اور چیک دیا ہے، چیک بھی پاس نہیں ہوا، تو یہ سر یہ میں نے اروندر سنگھ زندہ ہے ابھی ملتان میں بھی، سکھ دیکھے نا کوئی کی خاندان ہے، کوئی چائے کی پتی بیچ رہا ہے، کوئی کاسمیٹکس بیچ رہا ہے، کوئی حکیم بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی حکیم شکیم نہیں ہے، یہ بس اس کے پیچھے کچھ اور کر رہے ہیں، وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ میں نے کہا اروندر ایک تیرا چیک آیا ہے یار، ڈی ایس پی نے SHO نے دیتا ہے، انہیں میں دیتا ہے، یہ کی کرنا خواجہ صاحب جس طرح فیصلہ کرنا اس طرح کر، تو 2 نمبر کام کرتا ہے، خواجہ صاحب منہ سنبھال کے گل کرو، میں تو اس سے آدھی اوپر کر رکھا ہے، اچھا میں ہر صورتحال میں نا انجوائے کرتا ہوں، غصہ نہیں آتا، منہ سنبھال کے گل کرو، ساڑھے دے میں خام کا الزام نہ لاؤ، 2 نمبر کم، حرام ہو حرام دو بجے 2 نمبر، اسی 12 نمبر کم کرتے ہیں، ساڑھے دے الزام سمجھ آ گئی۔ یہ جتنے آپ نے کرائم کرنے والے لوگ ہیں، میں بہت ساروں سے ملا ہوں، نام بد لوگوں سے ملتان کے، وہ سارے ایماندار ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے، جو گھڑا جوا کرواتے تھے، آکڑا جوا کرواتے تھے، ایماندار، یعنی کوئی چیز تو لکھی ہوئی نہیں ہے نا، پر یہ نمبر آ گیا اس میں پیسے دیتے ہیں۔ میں ملا ہوں ان لوگوں سے، ذاتی حیثیت ملا ہوں، ریسپیکٹ کرتے تھے، ابھی زندہ ہے ان کی اولادیں، وہ ایماندار ہوتے ہیں، جی بڑی یعنی آپ نے پڑھا ہوا ہے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ایماندار رہیں، یہ بھی اور عادت، جلدی اٹھیں، سوشل میڈیا سے دور رہیں، وعدہ پورا کریں، ایماندار بھی رہیں، آپ کو گھاٹا ہو گیا ہے یہ۔ اچھا ایمانداری میں بھی سر فخر صاحب، یہ بات بھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں، ایمانداری میں بھی سر ایک بڑی، ملک صاحب کھوکر صاحب، اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایمانداری یہ ہے کہ ان کو 1 لاکھ روپے دینا ہے، عمران عزیز خان کو، یہ بیٹھا کھڑے ہو کے دیکھو ایویں سوتا ہے، روٹی زیادہ کھا ہوئے نا نندر آئے تھے، عمران عزیز خان کو میں نے 1 لاکھ روپے، یہ وہ بات ہے آپ کو جو 1 کروڑ روپے دے کر بھی کوئی نہیں بتائے گا، میں نے چونکہ بزنس کیا، میں 40 سال انٹرپرینورشپ، میں نے اس کو 1 لاکھ روپے دینا ہے۔ اب ڈیٹ ہے 1 فروری، آج کیا تاریخ ہے سر؟ اور مجھے 1% امید نہیں ہے کہ میرے پاس 1 فروری تک 4 دنوں میں پیسے آئیں، 5 دنوں، 31 جنوری ہوگا نا، میں عمران عزیز کے پاس جاتا ہوں، سن حلوے کا ڈبہ لے کے بنتا ہوں، السلام علیکم السلام، میں نے یار آواز سن، تیرے پاس میرا چیک بھی پڑا ہوا ہے اور میرا 1 لاکھ روپے کی زبان ہے تیرے ساتھ، مجھے کوئی شکل نظر نہیں آ رہی کہ میں تمہیں 1 تک دے دوں، یار تیری مہربانی، یہ پہلے تو بھابھی کے لیے حلوہ لے کے آیا، ٹھیک ہے، اور کوئی ساڑی بھی ہے تو وہ بھی لیتے جائیں، میں یہ ہو سکتا ہے میں 1 فروری کی جگہ 1 مارچ دے دوں، وہ پتہ کہتا ہے اور نہیں یار، وہ نہیں یار، اور یار یہ کوئی بات ہے، تو نے زبان کی تھی، تو نے وعدہ کیا تھا، چل ٹھیک ہے پھر 1 مارچ سے اوپر نہ کرنا، کیونکہ آپ اس کے پاس پہلے چلے گئے ہیں، ہم اس دن اس کا فون نہیں اٹھاتے، ہم اس دن یعنی میں سنیں آپ کے اس وقت پاکستان میں کاروبار میں ذہین ترین 2 شہر ہیں، آپ کو پتہ ہے کون کون سے ہیں؟ کراچی اور لاہور نہیں، فیصلہ آباد۔ میں کہا شیخ صاحب تو فون بجنے سی 11 بجے رات ہے، کہتا ہاں جی تمہیں دسنا سی سویرے تھوڑا چیک کر کیش کرا لیے، میں کہ بالکل کرا لیں۔ فیصلہ آباد والے 1 رات پہلے بتا دیتے، کراچی والے 3 دن بعد کہتے ہیں وہ آپ کا ایک چیک تھا وہ کلیئر نہیں ہوا، وہ بڑی تمیز سے کہتے ہیں، وہ خاندانی امیر لوگ ہیں پیچھے سے کئی نسلوں سے، یہ بھی وجہ ہوتی ہے سمجھے۔ میرا ایک دوست گاڑی چلا رہا ہے AES لال پیر میں، گولڈ میڈلسٹ انجینئر پورے پنجاب میں، تو میں اسے جب آپ نے AES لال پیر دیکھا ہوا؟ کہاں ہے سر؟ محمود کوٹ میں ہے، محمود کوٹ میں۔ تو جب محمود کوٹ سے باہر نکلتے ہیں ملک صاحب، میں اس کو کہتا ہوں یار چودھری مینوں لا دے، میں واسطے آنا ہے، کہتا کی ہویا، میں کہا یار تو ہے نواں نواں امیر، تو تیری 8 لاکھ دی گڈی ہے، میں آپ کو 1996 کی بات کر رہا ہوں، تو ہے نواں نواں امیر، تو ریڈی والے نوں گالاں کڈی ہے، کھوتے والے نوں گالاں کڈی ہے، تو سائیکل والے نوں گالاں کڈی ہے، رکشے والے نوں ماں پینے کی بھائی اس 10 منٹ دے اندر محمود کوٹ تو نکلے ہی ہیں، ملتان بھی لے کے جانا بھائی، میں تو کہنا جاہل قوم انہوں کے پٹے، او بھائی تو ہے نواں نواں امیر۔ اچھا وہ لڑکا نا مجھے کہتا ہے اچھا ہوں میں چپ کر کے بواں گا استاد جی، ملتان تک آیا کہتا اس جہل قوم کے بارے کچھ لکھو، میں کیا میں تو یہی کہنا اللہ میاں کسی نے گاڑی نہ دے۔ ایک بات دوسری جگہ میں اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھا کہنا کھو سی مچھی ہے اللہ وسائے دی سب تو اچھی ملتان ہے، یہ پیڑے بھی کھو تلمیر دین پہ کھو کھو
میں کہ یار کہ نویں امیر دا بندہ میں پانی نہ بڑے کیا مقصد میں کہ امیر آدمی جڑے نا اصلی امیر خاندانی امیر وہ ٹیبل بھر دینے نہ آدھے نہیں اتھو دیئے تے اتھو دیئے تے اتھو دیئے تے اتھو لے تے اس دیئے تے بکرہ ہے وہ دس دے بھی کوئی نہیں ہیں وہ تو چیزیں بھر دیتے وہ بندہ ابھی اس وقت کینیڈا میں ہے وہ مجھے کہتا ہے زندگی کا بہترین سبق آپ نے مجھے اب میں کسی کو اتنی ساری چیزیں بھر دیتا ہوں کہتا نہیں وہاں کی ہے یہ نو دولتیاں بڑا پریشان کرتا ہے یہ ڈھا دیتا ہے بندہ بھی ڈھا دیتا ہے جو دولت مند ہوگا نا کہ کوئی بات نہیں آپ اگلے مہینے آپ یہ بڑا اچھا کیا آپ نے مجھے 5 دن پہلے آئے 2 دن پہلے آئے تو فون ہی نہیں اٹھاتے لوگ غلطی کرتے ہیں اپنا امیج خراب کرتے یہ بھی ایک بزنس کی بہت بڑی ٹیکنیک آپ بتا رہے آپ کے پاس سے نہیں ہوئے کہیں چلے گئے کھو گئے گم ہو گئے اور آپ کا والد مجھے لاہور میں بیٹھا ہوں میں نے کچھ 3.25 لاکھ روپے کی ڈیل کی ہے کسی کے ساتھ تو وہ بندہ شیخ پنجابی پیور جو بزنس مین ہے وہ ہے وہ کسی کو پتا ہے ڈی جی خان فون کر کہتا ہے گل سنے مال تو تینوں بھیج دیتا ہے میں یہ نہ ہوئے پھر جدو پیسے نہیں واری ہوئی تیرے ابے کا آپریشن ہو جائے تیری یہ ماسپال داخل ہو جائے تیرا بچہ چھت تو گر جائے تھوڑا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے میں کہا شریف جی میرا بل پھاڑ دے میں تھوڑے کو مال نہیں لینا کہتا کہ تینوں تو نہیں کہہ رہے میں کہ تو میرے سنانے واسطے فون کیتا ہے اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں سر وہ بغلط نہیں کہہ رہا تھا جس دن ہم نے کسی کے پیسے دینا اسی دن میرے باپ کا آپریشن ہو جاتا ہے اسی دن میرا خاندان میں یہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نیچرلی کچھ ہو گیا اور ہم کیا عادت بنا لیتے ہیں آپ نے جس کو دینا ہے آپ کے پاس نہیں ہے فون نہیں سر نہ چل کے جائیں کچھ لے کے جائیں 1000-1200 تو ہر کسی کی جیب میں آدھا کلو سونا تو ڈبہ لے لیجیے سر یہ ہونا تھا اور یہ نہیں ہوا تو میں بفور آپ کو کہنے اور یقین کریں گے آپ اس سے شاید 2 مہینے اوپر لے کے آ جائیں بھائی اس نے مجھے کہا تو ہے یہ تھوڑی فون ہی اٹینڈ نہیں کیا آپ کو پتا ہے میرے بینک میں پیسے نہیں ہیں اور میں نے چیک دیا ہوا ہے آپ اس کو وہ بیچارہ 1.5 گھنٹے کی مصیبت کے بعد اس کا ٹوکن نمبر کا ماری آتی ہے کاؤنٹر کہتا ہے پیسے کوئی نہیں اور اس کو غصہ لگے گا آپ کو کیا خیال ہے آپ کی قوالی نہ کرے تو کیا کرے آپ پھول لے کے آئے کہیں نہیں تم ایزی کوئی نہ سکے جلدی اٹھنا ہے سوشل میڈیا سے دور رہنا ہے ناشتہ ضرور کرنا ہے زندہ قومیں جو ہے نا یاد رکھیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کوئی ایک سب سے اچھی عادت ایک انسان میں کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی صحت کا بڑا خیال رکھے صحت ہماری آخری ترجیح ہے بہت بڑا ضروری ہے جتنے بڑے لوگ ہیں صحت کو بھی وہ کیسے برقرار رکھتے ہیں ورزش کرتے ہیں واک کرتے ہیں صحت مند کھانا کھاتے ہیں اس وقت جو ملتان میں FIA کے ڈائریکٹر ہیں ملتان میں میرا شاگرد ہے تو جب ملتان میں وہ آئے میرے پاس تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کیا کھانا ہے کبھی آپ کوئی بکرا کیتا ہوئے گھر دے وچ کوئی پکا کے میں نے کھوا دو باہر تو کوئی میں نے کہا یہ دلی گیٹ حرم گیٹ پاک گیٹ بور گیٹ یہ جو باہر تکے کھانا ہے یہ تو زہر بھیج رہے ہیں ہم یہی کھاتے ہیں سر شامی کباب کھاتے ہیں اس نے کہا نہیں گھر میں بکرا کیا ہوا تو وہ میں اس کو کہا لڑکا ہے آپ کی عمر میں لڑکا ہے چھوٹی عمر میرا شاگرد ہے بولے جب مشرف ملتان آئے تھے جنرل مشرف تو 2 لوگوں نے ملاقات کی تھی وہ شاگرد کے طور پر ملا تھا میں استاد تھا پھر ہم 2-3 ملکوں میں ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں گئے سید ارتضیٰ حیدر نام کہتے ہیں یہاں تو زہر بک رہی ہے ملتان میں لاہور میں وہ اپنا بکرا خود کرتے ہیں اس کو مہینے میں ختم کریں انہوں نے اپنی بھینس لے کے کسی کو 3 لاکھ میں دیے بھائی آپ جتنا مرضی ہے کہ ہمیں 2 کلو صبح دے دیں 2 کلو شام کو کرتے ہیں لوگ ایسے صحت کا خیال ہم دوسرے دن بیمار ہیں اس کی وجہ ہمیں صحت کا خیال رکھنا ورزش بھی کریں واک بھی کریں اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے سکتے زندگی ترتیب میں آ جائے گی فیملی کو بھی ٹائم دے ان سے بیٹھ کے گپ شپ بھی کریں میں کل ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا میں نے آج ہم نے کیا بھی ایک تجربہ کیا آصف بھائی اور عمران عزیز ہم لنچ میں اکٹھے تھے تو میں نے کہا میں نے کتاب پڑھی اس میں یہ ہے کہ بالکل سنجیدہ ہو کے نہ بیٹھو گھر میں بچوں کے ساتھ ابا جی ہم اور بچوں سے مذاق کرو ہنسو تم دیکھو کہ تمہارے بچوں کا رزلٹ کتنا اچھا تھا اور ہم نے ہمارے ایک دوست ہے میں کہیں دے دی تھی تو نہیں ماں نے چھٹی تاکو اللہ نہ خدا آدھا واسطہ ہے نہیں آکھا کرو دیں ایک کو زیادہ ہے ساڑی میں کہا ہوں میں کالج دے آدھا کروں لگتا نکاح کی طرح ہاں جی پنجاب کالج میں ایڈمن ہے اور سب نے ایک زور تک ہے میں کہا یار اس طرح حصہ بھی کرتا آخری چیز جو میں اپنا وقت پورا ہو چکا ہے اور میں اجازت چاہتا ہوں آخری چیز جو میں نے ایک بات ادھوری رہ گئی تھی کہ 3 چیزیں میرے پاس ہوتی ہیں سر اور ہر انسان کے پاس ہوتی ہیں میں جو ڈیلیور کر پایا ہوں آپ کو 3 چیزیں ایک میرے پاس نالج تھا نالج اور دوسرا میرے پاس وزڈم ہے وزڈم کو لوگ عقل کہتے ہیں میں اس کو عقل نہیں کہتا
میں اس کو حکمت و دانش کہتا ہوں، دانائی کہتا ہوں، حکمت و دانائی، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو میرے پاس ہے وہ میرے ایکسپیرینسز ہیں جو میں نے ابھی آپ سے شیئر ہی نہیں کیے. ایک شیئر کیا یہ چیک والا ایڈوانس میں لوگوں کو، میرے پاس اس طرح کی ہزاروں مثالیں. میں پہلی دفعہ ایک جگہ گیا، میں نے ایرو سافٹ کو ملتان میں ڈسٹریبیوشن لے دیا. ایرو سافٹ جوتا ہے، اس کے آنر کے پاس بیٹھا ہوں فراز کراچی میں. تو میں نے کہا سر میں یہ لینے آؤں. تو کہنے لگا وہ انگلش والے بھی آئے ہیں، یہ بھی آئے ہیں، یہ بھی آئے ہیں. اور میں نے کہا یار کوئی غریب آدمی بھی آیا ہے. کہا کیا مقصد؟ میں کو غریب آدمی بھی آیا ہے، آپ سارے امیر لوگوں کا نام لے رہے ہیں، انگلش والے تو امیر لوگ ہیں. وہ غریب آدمی آیا ہو تو مجھے بتاؤ. کبھی غریب آدمی نہیں آیا. تو میں نے کہا میں غریب آدمی آیا بیٹھا. تو 1996-97 کی بات کر رہا ہوں، میں 1,70,000 روپے کا بغیر کسی ریفرنس سے، بغیر کچھ پیسے دیے اسے مال لیا. اور وہ مجھے اپنی گاڑی پہ، فراز صاحب زندہ ہے، اب ان کے اپنے اسٹار سافٹ اور اس طرح ایرو فٹ 5-7 نام ہے پاکستان میں. اور کراچی میں ہوٹل کی چین ابھی سرسے میں بنا رہی ہے 2007-8 کے بعد. کراچی میں 40-50 ہوٹل بنا، پیسے والے لوگ ہیں، اور پیسے والا کچھ بھی کر سکتا ہے. تو مجھے چھوڑ رہے ہیں. تو میں نے کہا سر ابھی تو آپ مجھے کہہ رہے تھے، کہ نہیں یار وہ تو نے ایک جملہ ایسا کہا ہے، کوئی غریب بھی آیا ہے، میں دیکھو غریب کو کہہ دیا اس بات میں. اور میرے بہت اچھے دوست ہیں. تو پیارے بچوں، میرے پاس جو اب میں حاصل مطالعہ جو چیز آپ کو دے کے جانا چاہ رہا ہوں، 3 چیزوں کی کمی ہے ہمارے پاس. 3 چیزیں. عاصم بھائی یہ آپ بھی ایگری کریں گے، میں بھی ایگری کروں گا، ہم سب ایگری کریں گے. 3 چیزوں کو درست کر لیں، زندگی اچھی ہو جائے گی. 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کمٹمنٹ کے بالکل پکے نہیں ہیں. کمٹمنٹ ہے ہی نہیں ہم میں سب، بالکل نہیں ہے. سمجھتے نا کمٹمنٹ کو؟ ہاں کمٹمنٹ کو سمجھنا تو میں سمجھا دیتا ہوں. پہلا دن ہے کہ استاد نوٹ کرتا ہے کہ وہ طالب علم آج نہیں آیا، اور یہ گھڑی کا بڑا پابند ہے. یونیورسٹی ہے، یہ لڑکا ابھی تک نہیں آیا، کیا وجہ ہوگی؟ سب بچے بھی حیران تھے کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا. اتنے میں نوک ہوتی ہے دروازے پر، میں کم ان سر. وہ کہتے جی آ جائے. آپ دیر سے آئے ہیں. تو کہنے لگے سر بڑی اہم بات ہے سر، توجہ والی بات. سر رات کو امی کا انتقال ہو گیا تھا، تدفین کے بعد قبرستان سے سیدھا یہاں آیا ہوں کہ میرا آج کا پیریڈ مس نہ ہو. سر کمٹمنٹ ہے سر، کمٹمنٹ ہے، پوری کی ہے سر. کمٹمنٹ ہے نا کہ آپ یہاں بیٹھے میں آتا ہوں، 3 دن بعد آئے تو وہ بیٹھے ہوئے. کمٹمنٹ ہے نا کہ اس بچہ میرا گڑ بہت کھاتا ہے، ہاں اس کو منع کرے گا، اس کو کل آنا، اس کو کہا پرسوں آنا، پھر اس کو کہا اگلے دن آنا. 3 دن کہے گا بچے گڑ نہیں کھانا. اس نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ پہلے دن ہی کیا رہے تھے؟ کہا میں خود کھاتا تھا، اب میں نے منع کیا تو اس کو منع. کمٹمنٹ ہے. یہ نہیں کہا میں تقریر میں تو میں نے سچائی ایمانداری ماری، خود میں بے ایمان آدمی ہوں. نہیں، آپ کے دوست نہیں بنے گے لوگ. مجبوری میں ان کو بھی کوئی نہیں ملتا، آپ کو بھی کوئی نہیں ملتا، وہ دوست لگے. میں کہا تو چندر ہے وہ تینوں یار رکھیں ایسے ویتے ہیں یار، جو تو ویکھے تو کٹے ویکھے ایسے اس لیے یار کیا کٹے چندر ہی ہے. نہیں، کمٹمنٹ پوری کریں. دوسری چیز جو لیک ہے جس کا میں نے، یہ ساری تینوں چیزیں میری زندگی کا حاصل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری لائف آرگنائزڈ ہی نہیں ہے، آرگنائز نہیں ہے. یہاں آنے کے لیے تو ہم نے پینٹ کوٹ پہن لیا، ٹائی لگا لی، آج اچھے ڈریس بھی کر لی. ہم مسجد میں پہلے گزارے جاتے ہیں، اسی رفت سوٹ میں جاتے ہیں. جیسے ہم کس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں؟ اپنے رب سے. وہاں بالکل میں کہ خیر خان صاحب کیا پایا چوری تھی بھی نہیں. میں کہ اکاؤنٹ بنا اتنے چوری تھی بھی نہیں تھا، لکھی ہوئی سی. پھر میں نے کہا یار تیری گل بڑی عقل لگی، کوئی ضرورت مند ہی چاہے دینا جی. میں 2 لوگوں کو خیرات ضرور دیتا ہوں چوکوں پہ، بازاروں میں. ایک جو خواجہ سر آتے ہیں میں ان کو ضرور دیتا ہوں. ایک جو کوئی نشے ہی آتا ہے، ہیروئن پینے والا، چرس پینے والا، اس کو مجھے کسی نے کہا یار یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یار یہ زمانے کے ٹکرائے ہوئے لوگ ہیں. اس کو نشے والے کو میں نے 100 روپے نہیں دیے نا تو یہ تڑپ کے مرتا بیچارا. اس کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں. میں نے ایک نیکی کی کسی دن، میں نے ایک بندے نے کہا نشے نے کوئی روٹی تے کھوا دیو. میں تازہ میں کوئی مسئلہ سنے پھرتا کہ اللہ کو کھلانا بڑا پسند ہے. میں کہا باؤ سی باؤ بابا جی حد ہوا ہے. میں سوتری وٹ سے سمجھتے نا سوتری وٹ، آلو بھی چنے والے، میں نے اس سے 2 نان لیے دیے. کہتا یہ کیا چاہ آئے ہو سائیں، تو بھوک نہیں لگی؟ میں تو شور میں پاوے ناشتہ کرے نا میں تو پاوے والے شور میں ناشتہ کرے. میں نے کہا یار یہ وہ کہتے نا کھنڈرات بتاتے ہیں عمارت اچھی نہیں، میں کوئی خاندان ہی چاہیے. میں کہا کوئی گل نہیں سی، کوئی تھا رکھوں میں وہ بھی گھن گیا. ہر گھنٹے میں رہتا ہوں میں صابر والی گلی سے چھوڑ پڑ لیا.
مجھے پتہ کیا کہتا ہے؟ اور میں تو تیرا امتحان کتنے میں ہم کتنے کا چھولے کتنے سمجھ آئی سرائٹی نہیں کیا کہا اس نے؟ نہیں سمجھ نہیں آپ کو. اور چھولے بھی چاہو یعنی اس کی بھوک اتنی زیادہ تھی اور میں نے اس کو چنے بھی دیے. اس دن مجھے لگا کہ مزر دی کی آج تجھے نا 100 نمبر ملنے چاہیے. وہ بندہ رب کی طرف سے تیرے پاس آیا تھا, وہ تیرے امتحان لے رہا تھا. تو اگر اکڑ ہوتا نا, اکڑ مزاج مغرور, تو کہتا چل بڑا نواب آیا. میرے ذہن میں آیا یار ہم بھی تو روز پائے کھاتے ہیں, یہ مجھے کہہ رہا نا کہ مجھے اچھی نیکی کا موقع دے. یہ پازیٹیو مائنڈ, میں نے بھی کہا تھا دنیا کا سب سے بڑا شر جو ہے نیگیٹو مائنڈ. مجھے اپنا امتحان آ گیا, اب میں نے اس کو اچھا کرنا. سر جی اسے چنے کی بھی پوری پلیٹ کھائی, پائے بھی پورے کھائے. اگلے دن ہے میں کہا چنے کھوا دو, کھواؤ جی کھواؤ. 2-3 دن اس کی خدمت کی, جو بہت طرح ان کی خدمت کیا کریں, خدا راضی ہوتا ہے. آپ کو اللہ کہے گا کہ میں آیا تھا, میں بھوکا تھا, آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میں آیا تھا, مجھے دوا کی ضرورت تھی, میں آیا تھا, مجھے پیاس کی ضرورت تھی, آپ نے کہا آپ کب آئے تھے جی؟ وہ جو آیا تھا نا وہ میں تھا, بڈھا بابا. وہ جو آیا تھا نا میں آیا. ابھی میں نے ان کو سنایا آفس میں کہ ایک آدمی نا سمندر میں سفر کر رہا تھا کشتی میں, تو وہ بھنور میں پھنس گئی اس کی کشتی. اس نے کہا او خدا, اکیلے معبود رب, مجھے اس بھنور سے نکال, مجھے بچا. تھوڑی دیر میں کشتی والا آیا, اس نے کہا او کم ہے, ادھر آؤ, کر آؤ. نو آئی سے مائی گاڈ, میں نے اپنے رب کو کہا ہوا ٹھیک ہے تیری مرضی. پھر او خدا میری مدد کر, تو کہتا مجھے پکارو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. وہ تھوڑی دیر میں اور جہاز آیا, پہلے کشتی آئی تھی. او مین کم ہے, جا جا میں نے رب کو کہا ہوا ہے. ایک زور سے چھلاوا آیا, وہ بندہ ڈوب گیا, مر گیا. اب جب اٹھا ہوگا دوسرا جو اللہ گیان ہے, اللہ میاں میں تیرے سے بڑا گلا ہے, گلا بڑا گلا ہے. کیا گلا ہے؟ کہ میں ڈوب رہا تھا, تجھے بلایا تھا, تو نے سنی کوئی نہیں. میں نے کہا پاگل جو بندے تھے وہ میں نہیں بھیجے تھے, تو سنا ہی نہیں. تو خدا آپ کو موقع دے رہا ہے. یہاں جو آئے ہو نا, یہ بندے دیے ہیں آپ کو, سمجھ آئیے بات کی. اب تم خود ہی نہ کرو. مصر صدیقی کا یہ زندگی کا حاصل یہ ہے کہ دستک ہوتی ہے, موقع ملتا ہے, اپرچونٹی ملتی ہے, امتحان ہوتا ہے, ہم دروازہ نہیں کھولتے. میں تو ستا سی, تھی دسیا ہی کوئی نہیں, میسج ہی نہیں کیتا, کال ہی نہیں کی. کال کی سی کھولیا کوئی نہیں. اچھا میں سمجھا کوئی اور گل ہے. واقع آتے ہیں, غیبی آوازیں بھی آتی ہیں, مدد اور رہنمائی بھی ملتی ہیں. ہمیں خانہ کعبہ میں نہیں جانے دیا جا رہا. ابا جی ریڈی پہ بیٹھے ہوئے ویل چیئر پہ, ایک بندہ گزرتا ہے, کہتا ہے 84 نمبر. میں اس کے پیچھے بگ گیا, شاید آپ کو آپ بھی ساتھ میں. یہ بھی حیران مجھے کہ میں ابا مڑا, میرا بڑا بڑا غصے والا ابا ہے, وہ پرانا زمانے کا. اوے تے کو کتھا کی دی میں نے, میں کہا جی 84 نمبر. اوے اتھا کھانا کعبہ تھا. میں کہ 1 منٹ دی, نہ وہ بندہ میرے جاننے والا, نہ میں اس بندے سے پوچھا, نہ ذکر کیا. وہ ایسے ہی جاتے چلا. یہ ابا جی غیبی آواز ہوتی, مومن پہچانتا ہے اس کو, اور ہم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے تھے, ادھر سے جانے نہیں دیتے. ایسے سر آپ بھی ساتھ, تو آوازیں بھی آتی ہیں, مدد کے لیے بھی کوئی آتا ہے. آپ نا اس اپرچونٹی کو یہ دروازہ نہیں کھولتے. میرا یہ کہنا ہے, اچھا خوش قسمتی دروازہ نہیں کھولتے چلی جاتی ہے, بدقسمتی بار 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 دروازہ بجاتی ہے, بیٹھی رہتی ہے, آپ کھول کر آ رہی ہے میرے کو. میں اور فرسٹ چیز ہمارے اندر کیا ہے, کمی کمٹمنٹ کی. دوسری چیز ہماری لائف آرگنائز نہیں, ہماری ڈریسنگ اچھی نہیں ہے, ہم اٹھتے جلدی نہیں ہیں, وعدہ پورا نہیں کرتے, صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں جی. جو ملتا کھا لیتے ہیں, جس سڑک پہ جو ملتا کھا لیتے ہیں, اس خود بھی کھاتے ہیں, لوگوں کو بٹھا کے لاتے ہیں. تو بھائی سب سے بہترین کھانا گھر کا کھانا ہے. آپ کو کچھ نہیں ہے کھانے میں نا, 30-40 روپے کا انڈا تو مل رہا ہے نا, پیاز تو گھر میں پڑا جائے, ٹماٹر تک آپ جا کے خود آملیٹ بنا کے کھاؤ, بہترین خوراک ہے. لائف کو آرگنائز کریں, وعدہ کیا پورا کریں, جہاں سے کمٹمنٹ ہے پوری کریں ہیں. اور تیسری چیز, سوری ٹو سے آخری چیز, میں نے بہت سارا وقت دے لیا آپ کا, بہت سارا. مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے ناراض بھی ہو رہے ہیں. سنجیو لال شرٹ والے سے پوچھے, کلرفل شرٹ پہن کے یہ پتا ہے دوسرے نو کی کہتے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا, چلی بڑی سر میں تو کوئی گل نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, اسی تے جمعہ پڑھن بھی آخری ٹائم جانے جو مولوی صاحب اللہ اکبر پوری تقریر سننی پڑے گی. مجھے یقین ہے کہ آپ کے میں نے دلوں پہ دستک دی ہے.
آخری چیز دیکھیں، مقرر جو ہوتا ہے نا، آپ کو شاید نہیں پتا، میں آپ کو راز کی بات بتا دوں. کسی سنگر کو آپ یہاں بلائیں، اسے کہ یہ 25-30 لوگ ہیں، ان کو گانا سنائیں، گلا ہی خراب ہے جی، آواز ہی ٹھیک نہیں، خدا کی قسم میں نہیں. وہ کہتا اچھا بھی نہ گا، تو بیٹھ جا. پھر کسی نے اس کو شرائط کی، اس کو کہا تو اس نے تھوڑا سا ایسا گنگنایا. تو میں وہاں بیٹھا تھا، میں نے کہا یار آپ کو اس سے گوانا بھی نہیں آیا، میرا یار ہے، 5000 ایک گانے دے، دیکھنا اس کا گلا بھی ٹھیک ہوتا ہے. انہوں نے چلو ٹھیک ہے. اگلے فنکشن میں سے کہا گاؤ جی، کہتا تھانوں میں کہا جی گلا خراب ہونا، 5000 ایک گانے، کہتا چلو کوشش کرتے ہیں جی. تو مقرر جو ہوتا ہے نا، جو پروفیشنل مقرر ہے، وہ 5-10 منٹ بعد نا خود ہی چلا جاتا ہے. اس کو پتہ ہے یہاں سے کچھ ملنا ہی نہیں ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں سے اجر ملے گا اگر کوئی ایک بات بھی کسی ایک بندے کی سمجھ آئے. میں نے ریشو بنائی ہوئی ہے ملک صاحب، میں 100 لوگوں سے بات کرتا ہوں تو میں نے ریشو بنائی ہوئی ہے کہ 33 میں سے ایک بندے کو میری بات سمجھ آ جائے گی، اور 100 میں سے 3 لوگ اگر بات کو سمجھ کے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میں نے کچھ کما لیا. 3 بچے، 3 بندے اگر سمجھ جاتے ہیں. یہ 30 لوگ بیٹھے ہوئے، میں نے آیا تھا تو اس وقت 26 تھے، اب میں نے گنا ہے، میں یوں کر رہا ہوں، اس وقت 30 اور 31 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 31 میں سے اگر ایک بندہ بھی، 3 بندے تو پہلے ہی قربان ہیں، مجھے بات نہیں پتا ہے، میری بیوی کو چھوڑ کے. عمران عزیز خان ہے، آصف عتیق صاحب ہیں، آصف بھائی، ایک یہ بچہ بیٹھا ہوا اس کے والد صاحب بھی، ان کے والد صاحب بھی، ان کے والد صاحب میرے بہت محبت کرتے ہیں. یہ 3 لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر ایک نیا بندہ بھی کچھ بات اچھی اس کے ذہن میں آ جاتی تو میرا یقین ہے کہ میری آخرت اچھی بن جائے. کہ مومن کے نزدیک نا آخرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پروفیشنل جو مقرر ہوتا ہے وہ 5-10 منٹ خود چلا جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی 5 لاکھ تھوڑی ملنا ہے، 4 لاکھ تھوڑی ملنا ہے. اس لیے مگر مجھے یہ ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ملنا، مجھے آپ سے دعائیں ضرور ملنی ہیں انشاءاللہ. میں نے ویسے بھی گھر بیٹھ کے کچھ تخلیق، میں اپنا حق کو طے نہیں کرتا. یہ ذہن میں رہے، میرے گھر کو، میرے دوستوں کو پتا ہے میں 20 گھنٹے کام کرتا ہوں. اتنے سارے کام آپ سوچ نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. ناراض کسی سے نہیں ہوتا، برا کسی سے نہیں مناتا، غصہ کسی میں نہیں کرتا. جو مل گیا اس سے کام لیتا ہوں، اس کو کام بتاتا ہوں. جو نہیں ملا اس کا رونا نہیں ہوتا. میں او مر گیا، تو نہیں آیا ویسے روٹی کھانی کا، وہ بھاڑ میں گیا، روٹی کھان تو جاؤ بھائی. وہ نہیں آیا، تلی دا چار ایک بھائی بیٹھ یار، جو آپ سے محبت کرتا ہوا ہے. میں لوگوں کہتا ہوں آصف صاحب آپ نے اگر 35 لوگوں کو بلایا تھا، 30 ہے نا، یہ 30 وہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، تو 5 نہیں ہے نا. پھر یہاں بھی میں اسپیس دیتا ہوں، جو 5 نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتا ہے کوئی. سو دوستو، آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ہم کمٹمنٹ پورا نہیں کرتے، لائف آرگنائز نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. ہم ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں جب کوئی دوست نہیں ہوتا، ہم ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں جب کوئی اور کام نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں، کامیابی کے لیے اس کام کا جن بننا پڑتا ہے. آپ کامیاب ہو نہیں سکتے. رائٹر کھڑا ہوا آپ کے سامنے، اسپیکر کھڑا ہوا آپ کے سامنے، بزنس مین کھڑا ہوا آپ کے سامنے، اسکول ہے، آفس ہے، روزانہ مشورے کے لیے، کاؤنسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں. سارا دن کام، اللہ کی قسم کاموں سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جسم بڑھتا ہے، بندہ امیر ہوتا ہے. کتاب بھی پڑھنی ہے، ایک آرٹیکل بھی لکھنا ہے. میں ایسے گیا ہوں اے ٹی ایم سے مشین سے پیسے نکلوانے کے لیے، تو میں نے دیکھا میرے پاؤں میں ہر دفعہ پرچیاں پڑی ہوتی ہے، سیدھے پڑی ہوتی ہے. میں نے آگے آرٹیکل لکھ دیا. مجھے لوگ مل رہے ہیں، یار آپ نے کمال. میں نے کیا کیا، میں صرف آرٹیکل نہیں لکھا، قوم کی غلطی بتائی ہے. دوسرا میں یہ کہ وہ ساری رسیدیں اٹھا کے باسکٹ میں ڈالی، یہ بھی لکھ دیا. ٹرین میں بھی میں نے سفر کیا، کراچی گیا ہوں، کراچی سے تو میں لکھا بھی، میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی اسٹینڈرڈ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ چھلکے کنوں کے پھینکتے جا رہے ہیں، کیلے کے پھینکتے جا رہے ہیں. ماں اور بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منہ کھلے کے پھینکتے جا رہے ہیں، مجھے بھی دعوت دے رہے ہیں. میں بس جو اے سی اسٹینڈرڈ ہے اس میں باسکٹ بھی ہوتی ہے، ڈسٹ بن بھی ہوتی ہے. تو میں اس میں نا پھر اس لڑکے کو کہتا ہوں، جو لڑکیوں جیسا لڑکا تھا، بال بڑے، سنگر تھا، کوئی ماڈل تھا، ٹک ٹاکر تھا. میں نے کہا یار چلو اب آپ نے سب کچھ کھا لیا، اب سب سونے لگے، کام کرتے. کہتا کیا؟ میں نے کہا یہ سارا اکٹھا کرتے ہیں، شاپر میں ڈالتے ہیں، یا تو باہر پھینکتے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں. اور میں نیچے بیٹھا تھا، اس کی ماں نے پکڑ لیا، او بھائی تو کوئی شرکت کرتا ہے، یہ سب بابے یہ تبلیغی جماعت والے، انہوں نے بھی تو کیا. میں نے کہا میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. میں تو آپ کے بیٹے کو چھوٹا بیٹا سمجھ رہا ہے، ملک کر. پھر اس خاتون نے سارا اٹھایا اور میں اس پہ آرٹیکل لکھ دیا. 400-500 لوگوں نے لائک کر لیا، 10-12 نے شیئر کر دیا. تو ہمیں نا سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے. وہ اس طرح کرنا ہے کہ ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں، ایک دن کے لیے نہیں کرنے. ایک دن آرٹیکل لکھا نہیں، روز آرٹیکل لکھے. ایک دن کتاب پڑھی نہیں،
اور جو بزنس آپ سیکھنے آ رہے ہیں اس کو ڈیولپ کریں. آج جہاں کھڑے ہیں کل اس سے اگلی جگہ پہ ہوں. اسٹیپ فارورڈ ہو، آپ کا اسٹیپ بیک نہ ہو. بیک ہے تو اچھے کہ میری بات سنیں. میرے استاد مرشد کہتے تھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی. بندے کو اپنا پتا ہوتا ہے، بندے کو اپنا پتا ہوتا ہے. میں نے آج کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، کتنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا، کیا غلط کام کیے، بندے کو اپنا. اس لیے اگر آپ تو آگے جا رہے ہیں، مومن وہ ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو. یہ بھی ایک شرط ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو عزیز ساتھیو، جس سسٹم میں اس کو ڈیولپ کریں، اس میں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کریں؟ اپنے شعبے کے بہترین لوگوں کا انتخاب کریں. اپنے شعبے کے بہترین لوگوں کا انتخاب کریں. جو آپ کا شعبہ ہے، یہ یاری آپ کی اسی شعبے کے لوگوں سے. اور اس کے لیے آپ کسی سینئر کے لیے حلوہ کھانا، کوئی سوغات، کوئی شال، کوئی سوٹ، کوئی اس کی پسند کی ٹائی، وہ اس کو دیتے رہے. وہ اپنا علم، اپنا ایکسپیرینس، اپنا جو زندگی کا حاصل ہے وہ آپ کو دے دے گا. آپ لینے والے نہیں بنتے. اس لیے سسٹم کو ڈیولپ کریں. جو چیزیں کریں اس کے اندر اس کے آگے جانے کی کوشش کریں. مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کرنا چاہوں تو رات ہو جائے اور باتیں ختم نہ ہوں. اس واقعے کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں کہ جو پچھلی صدی کا جو سب سے بڑا مصنف تھا، سب سے بڑا مصنف برنارڈ شاہ تھا پچھلی صدی کا. اور پچھلی صدی کا سب سے بڑا مصور جو ہے وہ پکاسو تھا. اور پچھلی صدی کا سب سے جو بڑا اسپورٹس مین تھا وہ محمد علی تھا. میں جا رہا ہوں آپ سے اس بات کے بعد. یہ واقعہ آپ نے سب نے جا کے اپنی ڈائری میں لکھ دینا ہے. محمد علی کی زندگی کا پہلا مقابلہ ہے امریکہ میں. کالا ہے، سیاہ فام ہے، ابھی مسلم نہیں ہوا تھا. اس کا نام کچھ اور تھا، مجھے بھول گیا. تو پہلے مقابلے میں وہ ایک پنچ مارتا ہے اپنے مخالف کو. پہلے پٹتا ہے، ایک پنچ مارتا ہے، اور وہ رنگ سے باہر ہوتا ہے. باکسنگ رنگ سے باہر ہوتا ہے. تو وہ خاتون آتی کہتی واو محمد علی، 1 punch and $50,000، ایک پنچ اور 50,000 انعام، کمال ہی ہو گیا. محمد علی اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے بی بی اسے ایک پنچ کو تیار ہونے میں 21 سال لگے ہیں. جو لوگ عاصم کی دوستی میں، ملک صاحب کی دوستی میں اس لیے کہ یہ بلینئر ہے، ہم بھی اس دن بن جائیں، نہیں، سال لگیں گے، وقت لگے گا. ہاں شرط ہے کہ آپ آگے بڑھتے رہیں. میں آپ کو ایسی بات بتا کے حیران کر دوں کہ میں نے مسلسل محنت کرنے والوں کے ساتھ خدا کو دیکھا ہے. خدا کو دیکھا ہے. خدا کھڑا ہوتا ہے. یعنی آپ کو چھوٹی سی مثال میں اتنی ساری باتیں کر کے گڑبڑ ہو گیا چیزیں کہ 3500 دے دی ہے اور بیٹا کہتا ہے بابا ہم ادھر مان نہیں ہے ریاض والے سے، وہ 11,000 بھیجے. کوئی چیز دی تھی، ہاں میں نے کہا یار 11,000 کے جوتے بھیجے تھے آن لائن. قبلہ آپ کی بات کو ایڈ نہیں کرنا چاہتا، آپ نے ماشاء اللہ اتنی تیاری کر دی ہے. دیکھیں قرآن پاک اٹھا لینا تو اللہ تعالیٰ کو کسی چور سے، ڈاکو سے، قاتل سے، کسی جرم کرنے والے سے اتنی نفرت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے مایوسی کو کفر قرار دیا. کیا بات ہے. چوری کی، قتل کی سزا رکھی ہے. اللہ کو ڈیجیکٹڈ لوگ پسند نہیں. اور آن دی ادر اینڈ ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ اللہ نے محنت کرنے والے کو القاسم حبیب اللہ کائنات کا فلسفہ موشن کے اوپر ہے. سسٹم ہی ایسا چلتا ہے. کائنات آپ کو سپورٹ کرتی ہے. ایک الگ موضوع ہے، اس پر بہت بات ہے. اللہ آپ کو آپ کی مدد کے لیے ستاروں کو، سیاروں کو، سورج کو، چاند کو، آسمان کو، بادل کو، پوتوں کو لگا دیتا ہے. کہتے ہیں نا اللہ جس سے محبت کرتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں جاؤ اس سے محبت کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہو جائیں، خیرات بھی کیا کریں، صدقہ بھی دیا کریں، ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بھی یقیناً راضی ہو گئے. میں اجازت چاہتا ہوں یہ کہہ کر، صحیح ناراض تو نہیں ہوئے تھے؟ اسمائل نہ کرو. صحیح موسم اچھا، پانی وافر، مٹی کی زرخیز. موسم اچھا، پانی وافر، مٹی کی زرخیز. جس نے اپنا کھیت نہ چینچا، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا، وہ کیسا دہقان. موسم اچھا، پانی وافر، مٹی کی زرخیز. جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ، ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ، اس دہقان کی دہقانی پہ سلطانی قربان.